یہ جی بی او بی کیا ہے؟ مطلب کہ یہ کیا چیز ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ آپ اندازہ کیجیے پاکستان میں بڑی تعداد میں ایسے غریب لوگ تھے جو کوئی ایک رستہ چاہ رہے تھے کہ کوئی سیمنٹ ملے اور میں اس پہ محنت کروں، امیر ہو جاؤں. ٹھیک ہو گیا. آپ یقین جانے گا ان کے گھر کے کچن نہیں چلے، وہ جسٹ امیر ہو گئے ہیں. اچھا. لیکن اس پہ کہ جی بی او بی کا کیا اسکوپ ہے؟ گیسٹ پوسٹنگ کے لیے آپ کو ویب سائٹ کا آنر ہونا نہیں چاہیے. کہ جو دوست بھی یہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں نا، اگر 3.5 گھنٹے جسٹ نکال لیں ایک فلم جتنا ٹائم، اس کے بعد فیصلہ کر لیں یہ کام کیسا ہے کیسا نہیں ہے. تو جب آپ کا ماشاء اللہ سے فری کورسز موجود ہیں، آپ پیڈ کورسز کیوں کرواتے ہیں؟ آتے ہیں پھر تفصیلی کاؤنسلنگ کرتا ہوں ان کی. اس کے کوئی چارج نہیں ہوتے، یہ ویلفیئر ہوتی ہے ہماری. یہاں پہ ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہوتا جو بندہ یہ میٹنگ میں آ جائے اس کے بعد یہ بندہ دعائیں نہ دے. آپ صرف کل پرسوں میری پوسٹ تھی، وہ پوسٹ کے نیچے چیک کیجیے گا، نیچے کتنے لوگ کہتے ہیں سر اپنی زندگی بدل دی. میرا ریٹ ہے $1000 پر آور. یہاں پہ سارے سننے والوں کو سیب کا مربع اور بادام بھی چاہیے ہوں گے. یہ ریٹ ہے میرا مشاورت کا. مطلب کہ اوور آل 12 لیکچر ہیں. 12 لیکچر ہیں. ٹھیک ہے، ایک مہینے میں ہو جاتے ہیں. تو اگر فرض کیا میں اگر پروگرامر نہ ہوتا، میں موسیقار ہوتا. کیا بات. استاد شہزاد مرزا فتح علی خان. اے آئی میں اپنے ٹولز خود بنانا، یعنی آپ خود سے چیٹ جی پی ٹی اپنی ذاتی بنا سکیں گے پروگرامنگ کر کے. یار اماں بھی اپنا کام کر رہی ہے اپنے ٹائم پہ، تو میں کیوں ویلا بیٹھوں؟ مجھے مل گیا ہے. مل گیا؟ میری پسند کی شادی ہے. اچھا، پہلی؟ ہاں. اب مجھے نہیں پتا کال پہ کیا بات ہوئی ہے، تو مجھے بعد میں کہتی ہیں کہ اچھا آپ کون سی لڑکی کے ساتھ ہیں؟ آپ چاہتے ہیں ہم تھائیلینڈ میں جا کے ولاگ کریں مل کے؟ ہاں ہاں ہاں. السلام علیکم، ویلکم ٹو ایس جے کاسٹ پوڈ کاسٹ سیریز. اور آج ہمارے جو مہمان ہیں جانی مانی شخصیت ہیں، اور سب سے بڑھ کے میرے بڑے بھائی ہیں، اور میں ان کو اپنے بڑے بھائیوں کی طرح ہی مانتا ہوں. بہت سارے لوگوں کو انہوں نے اپنے سامنے ایک قسم کا سمجھے سوال و جواب کے نا پھٹے ہوئے بٹھایا، اور آج ہمارے ہتھے چڑھ گئے ہیں. تو آج ہم ان سے ایسے ایسے سوال پوچھیں گے جو یہ لوگوں سے پوچھ کے نا ان کو اگلواتے تھے. تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے محترم شہزاد مرزا بھائی. شہزاد بھائی کیسے ہیں آپ؟ بہترین، زبردست. کیسا لگ رہا ہے آج آپ کو گیسٹ والی سیٹ پہ بیٹھ کے اپنے اسٹوڈیو میں؟ اچھا، ایز اے گیسٹ تو بندہ ہوتا ہی اچھا ہے. اچھا، دیکھیے نا، فیوریٹ چائلڈ کورٹ کا فیوریٹ چائلڈ. دیکھیں پوڈ کاسٹ وغیرہ بھی اگر ہونا فرض کیا تو آپ اگر 3 سوالات بھی کریں گے تو میزبان کو کچھ خیال کرنا پڑتا ہے گیسٹ کا. اچھا، آج شکر ہے کہ میرا کچھ خیال کیا جائے گا. ہم کوشش کریں گے کہ ہم سر کا خیال نہ کریں شہزاد بھائی کا. تو شہزاد بھائی، آپ کو پیار سے آپ کو چھیڑنے کے لیے لوگ جی بی او بی بھی کہتے ہیں. تو یہ کیا، یہ بچپن میں آپ کا کس نے نام ڈالا تھا جی بی او بی؟ اچھا، مجھے نا جی بی او بی نہیں کہتے. میں جہاں بھی کہیں جاؤں مجھے جو جانتے ہو نا اگر ملتے ہیں، سر وہ آپ جی بی او بی والے سر ہیں، ایسے کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو میں کہتا ہاں جی میں جی بی او بی والا سر ہوں. ٹھیک ہو گیا. تو کس نے بچپن میں آپ کا نام ڈالا تھا؟ کسی نے چھیڑ ڈالی تھی آپ کی، یا پیار سے کہتے تھے، یا کسی دو شیزہ کا لقب تھا؟ دیکھیں یہ تو کسی وقت میں نئی چیزیں بھی تو ہو سکتی ہیں نا. تو بہت ساری چیزیں زندگی میں پہلی بار آتی. بڑے ہو کے نام پڑا ہے. اچھا، بڑے ہو کے نام. جی بی او بی والے سر، جیسے سر نا چائے والا، جی بی او بی والا. زندہ باد. جیسے میرا پڑا تھا شفیق جعفری 5 روپے والا. اچھا، اسی سے اسٹارٹ لیتے ہیں شہزاد بھائی کہ یہ جو آپ کو جی بی او بی کا لقب دیا گیا، یہ جی بی او بی کیا ہے؟ مطلب کہ یہ کیا چیز ہے؟ پانی کے ساتھ کھاتے ہیں، کوک کے ساتھ، یا خالی پیٹ؟ کیا ہے جی بی او بی، ہے کیا؟ اس کو ذرا ہمیں بیسک سے بتائیں. اور جن بچوں کو یا جو سننے والے لوگ ہیں جن کو بالکل بھی ٹیک انڈسٹری کا، آئی ٹی انڈسٹری کا، ویب انڈسٹری کا نہیں پتہ، سادہ الفاظ میں ذرا ان کو بھی بتائیں اور ہمیں بھی بتائیں. شفیق بھائی، جی بی او بی بہت سادہ سی چیز ہے، اور مجھے لگا تھا اس پہ کورس بنانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے. اچھا. آپ آج بھی چیک کریں گے میرے یوٹیوب چینل پہ آج سے 5-6 سال پہلے کی 3 لیکچرز ہوں گے صرف. اچھا. ان 3 لیکچر کو دیکھ کر لوگوں نے سیکھا اور کچھ کمانا شروع کر دیا. تو کچھ لوگوں کے سوالات آئے، تو ہم نے کہا چلیں ایک نئی ورژن ریکارڈ کرتے ہیں تاکہ ان کو مزید کہیں سے کورس ہمارا یا کسی اور کا پیڈ کورس نہ کرنا پڑے. اچھا. ہم نے 2nd کورس کر دیا ریکارڈ. اوکے. پھر اور سوالات آئے تو ہم نے اس کا 3rd کورس ریکارڈ کیا تھا 2022 میں. اچھا. ہمارا خیال تھا کہ اس میں سارے سوالات کے جوابات ان کو مل چکے ہیں. اس بار کورس بہت بڑا ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جی بی بی کورس. اوکے. یہ فری کورس اب
चौथी बार रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा, लेकिन मुझे यकीन है कि इसके बाद भी लोग वही बात कहेंगे जो किसी बंदे ने एक सादा लो से कहा, अगर तू बुझ ले मेरी झोली च की ते सारे गोंगलू तेरे, वाह वाह वाह, अगर तू बुझ ले किन्ने ते चार दे चार तेरे। चार तेरे। कहते नहीं भाई ये कोई औखा सवाल का। हाँ जी, कुछ बताओ तो सही ना, कोई हिंट दो। तो ये ना यहाँ पे अभी मसला ये है कि इसमें इशारे वाली बात अभी बाकी लोगों के दिन में मैं हैरान परेशान हूँ। GBOB है क्या जी? सबसे पहली बात तो ये थी कि आप अंदाज़ा कीजिए पाकिस्तान में बड़ी तादाद में जी ऐसे गरीब लोग थे जो कोई एक रास्ता चाह रहे थे कि कोई सीमन मिले और मैं उस पर मेहनत करूं, अमीर हो जाऊं। ठीक हो गया। आप यकीन जानिएगा उनके घर के किचन नहीं चले, वो जस्ट अमीर हो गए हैं। अच्छा, लेकिन इसमें कई लोग पीछे भी रह गए हैं। ये GBOB की तावीज़ है। जी तावीज़ से ये वाकई तावीज़ ही था। ये तावीज़ है क्या? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ऑलरेडी मार्केट में इसके कोर्सेज चलते हैं, जो लोग कई लोग करवाते हैं, कई सीखते हैं इसको। मेरा ये ख्याल था कभी भी ज़िंदगी में बड़ा इल्म मत लीजिए। अच्छा, आप उसकी बारीक शाख पकड़िए, उसमें मास्टर करना पॉसिबल हो जाएगा। बड़े इल्म में किस किस ब्रांच को मास्टर करेंगे आप? दूसरी बात यह है कि आप अगर उसमें से चुन लें ऐसे काम जो सिर्फ महंगे वाले हों, अच्छा, छलनी में से छान लें अच्छा, कि ये मेरी महंगी चीज़ है, ये थोड़ी सस्ती चीज़ है, तो मैं महंगी चीज़ों को फोकस करूं, तो मैं सारी बात इसको सेल करूंगा, अमीर हो जाऊंगा। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ये असल में डिजिटल मार्केटिंग की एक बेटा है, उसका समझ लीजिएगा। अच्छा, आगे इसका एक बेटा है, उसका नाम है ऑफ पेज SEO, जबकि इसकी और भी बेटे हैं। अच्छा, आगे ऑफ पेज SEO का एक बेटा है गेस्ट पोस्टिंग। अच्छा, ये वो है। तो डिजिटल मार्केटिंग की चौथी नस्ल है। मैं हैरान हूँ लोग यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग क्यों सिखाते हैं, जबकि लोगों के पास इल्म आएगा, एक्सपर्टीज नहीं आएगी। जो लोग इल्म के शौकीन हैं, ठीक है, वो करना चाहिए उनको, लेकिन तोक़ा ना कीजिए कि इससे उनको वो माहिर बनेंगे। लिहाजा GBOB में होता क्या है, अगर फ़र्ज़ किया मेरे कुछ अखबारात के मैं कॉलम नवीसों को मेल करूँ कि भाई आप कॉलम तो लिख रहे हो, अगर मैंने किसी बिजनेस की मार्केटिंग करनी हो जिसको आप अपने कॉलम में कहीं एडजस्ट कर लो, अच्छा, तो आप कितने पैसे लोगे? जिसको पाकिस्तान में लोग कहते हैं लिफाफा साफ़ी, ठीक है ना। लेकिन अगर वही टर्म हमारी ब्लॉगिंग में आ जाए तो ये जेन्युइन है, ये ठीक है, एथिकली। हम इसको कहते हैं स्पॉन्सरशिप। हाँ जी, स्पॉन्सरशिप। अगर फ़र्ज़ किया हम ब्लॉग वेबसाइट जो कि पोस्टें लगाती हैं किसी कॉलम की तरह, अगर इनको हम ढूंढ के बड़ी मशहूर साइटों से डील कर लें कि ये किसी आर्टिकल, हमारा आर्टिकल या हमारे क्लाइंट का आर्टिकल लगवाने के कितने पैसे लेंगे। अच्छा, उन्होंने हमारे कंटेंट को अपनी साइट पे होस्ट करना है। अच्छा, वेबसाइट के उन्होंने, अच्छा, तो कितने पैसे लेगा? अच्छा, उसमें बस स्पॉन्सर ना लिखे, उसके बगैर ही होस्ट कर दे। अच्छा, वो कहेगा मैं लेता हूँ, फ़र्ज़ किया $50, आप कहते हैं नहीं भाई कोई बार्गेनिंग करके ना 20 पे ले आते हैं, ठीक है। तो आपने उससे कोई चीज़ खरीदी नहीं फिलहाल, सिर्फ ये डील महफूज कर लिया कि मेरी फ़लाँ से फ़लाँ डील हुई है, ओके, जो कि जल्दी नहीं बदलती, 3 4 5 6 माह तक चलती रहती है। कुछ साइटों की 2 3 3 साल भी नहीं चेंज होती। ठीक है। जब आपकी चंद एक ब्लॉग से डील्स हो जाएं, अच्छा, तो फिर आपने पोटेंशियल कस्टमर ढूंढने हैं जिनको ये कंटेंट प्रमोट करवाना है। तो ऐसे लोगों को ढूंढने के तरीक़ेकार हम बताते हैं कि ये फ़लाँ लोग होते हैं, इनको वहाँ पे ढूंढिए, इनको फ़लाँ चीज़ बता कर मार्केटिंग कीजिए। जब वो आपसे कहेंगे कि मुझे इतने मेरे आर्टिकल्स या कॉलम्स मेरे फ़लाँ साइटों पे लगवा दो, अच्छा, जिनसे आपके तल्लुकात हैं, ठीक है, तो आप उनसे रब्ता करके उनसे कहेंगे ये कंटेंट आया है, ये लगा दो। कंटेंट राइट नहीं करना पड़ना, ये जस्ट एक प्रॉपर्टी डीलिंग की तरह है। आपने इनसे डीलिंग की, इनसे डीलिंग की, दोनों के सेंटर में बैठ के ब्रिजिंग कर दी, बस सेंटर में आप कमाते हैं अपना प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे होता है? अगर फ़र्ज़ किया आपने $50 की साइट से डील की है किसी से, तो आपकी मर्ज़ी का क्लाइंट आपका 200 में कहीं बुक हो, फ़र्ज़ किया, मर्ज़ी कर लें। वैसे हम रिकमेंड करते हैं कि 35 से 45% तक कीजिए प्रॉफिट। जो 100 की चीज़ है इसको ना आप 150 तक चाहे ले जाएं, 145 तक ले जाएं, ठीक है, $50 अच्छी उसकी रकम है। अब इसमें कहाँ तक पोटेंशियल है, यहाँ पे लोग सवाल कर मर गए हैं कि सर स्कोप क्या है। मेरा भी अगला क्वेश्चन यही था कि GBOB का क्या स्कोप है? इसका स्कोप सिर्फ ये है कि हमारे इदारे के अंदर एक टीम भी हमारी बैठती है जिसको रन करते हैं मेरे छोटे भाई, अच्छा, फरहान, जो मेरे पहले शागिर्द थे GBOB के। अच्छा, अगर इसमें ये पोटेंशियल ना होता तो वो किसी बड़े कॉलेज के एक ब्रांच के प्रिंसिपल थे। अच्छा,
जो 15 साल से पढ़ा रहे थे उनको मैंने उनका कैरियर चेंज करवाया था इस काम के लिए. अब वो हैप्पी हैं. मैं उनसे बार बार पूछता हूँ हर साल के बाद, बताएं हैप्पी हैं? वो हैप्पी हैं. तो मैं उनकी टीम की छोटी सी मिसाल दूँ. इस वक्त एक क्लाइंट का ऑर्डर चल रहा है उनके पास, जिस क्लाइंट ने जो काम करवाना है उसकी कॉस्ट पड़ेगी 47 लाख रुपया. अच्छा, जो कस्टमर ने जी पे करना है हमें, जिसका आर्टिकल है. कस्टमर ने पे नहीं करना, जो हमने आगे पे करना है. अच्छा, जो आपने आगे पे करना है. हाँ जी. बाकी आपने जो कस्टमर की खाल उतारनी है वो जी जी. अच्छा. और इसमें जो प्रॉफिट हमारा जो तय हुआ कस्टमर के साथ वो 18 लाख रुपया है. अच्छा, गुड. ये टोटल 11 पोस्टें होंगी हमने जो लगवानी, जिसके पैसे ये हैं. और ये हमारा कस्टमर हर माह रिपीट कर रहा है काम हमारे साथ. तो ये आपने पर मंथ का बजट बताया उसका? जी जी. अच्छा, पर मंथ पे आप हैरान ना होइए, ये हमारा एक क्लाइंट है. माशाल्लाह. इसके अलावा भी हैं वहाँ पे 12 बच्चे हमारे बैठे हैं टीम में, जो बच्चे कई गांव देहात से आए थे. हमारा यहाँ पे कोर्स किया, एक दो ने फ्री किया, बाकी यहाँ पे थे पेड में. तो निगरानी में रहते जो बच्चे ज़रा आउटस्टैंडिंग रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं, हम उनको टीम में कहीं ले जाते हैं. तो ये बच्चे वहाँ से आए हैं 12 बच्चे. ये डिफरेंट काम कर रहे हैं. वो अपना पर्सनल काम भी करते हैं, साथ में हमारा भी काम करते हैं, तो टीम के अंदर रह के. अब वहाँ पे जो ऑर्डर चलते हैं, मिलियंस के ऑर्डर चल रहे होते हैं माशाल्लाह. इनमें से एक और चीज़, हमारा एक बच्चा है जिसने कोई टीम बनाए बगैर उसने 1 करोड़ रुपए की सेल की है एक माह की, और पिछले साल फरवरी से लेकर दिसंबर तक उसकी 50 से 70 लाख की सेल थी पर मंथ. क्या अफीम बेचता था, क्या करता था? ये गेस्ट पोस्टें अफीम से महंगी हैं. अच्छा. मेरी एक वीडियो रिमूव कर दी थी यूट्यूब ने. मैंने उनको बताया था टोटल, मैंने टाइम लगा के ना साथ में, कि लोग कहते हैं तुसी सिर्फ पढ़ाना पैसे कमाते हो. तो हम, जबकि मैं खुद रोजाना 200-400 ईमेल्स खुद करता हूँ, इसलिए कि मार्केट में रह सकूँ. बाकी हमारी टीम यहाँ बैठी है, दूसरे ऑफिस में बैठी है, कई टीम्स बैठी हुई हैं. मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी कि 11 मिनट में $450 कमा के, ये रिकॉर्डिंग की वीडियो मौजूद है मेरे पास, बस यूट्यूब ने रिमूव कर दी थी. मोहब्बत ज़्यादा. अब बताएं कि अफीम से महंगी है ना ये? बिल्कुल जी, बिल्कुल अफीम से महंगी है. अच्छा, मुझे ना यहाँ पे एक कन्फ्यूजन है, बहुत सारे देखने वालों की भी हो गई कन्फ्यूजन. मतलब कि गेस्ट पोस्टिंग के लिए आपको वेबसाइट का ऑनर होना नहीं चाहिए. कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद पहले वेब डेवलपमेंट सीखनी पड़ेगी, फिर वेब डेवलपमेंट में फिर ऑप्टिमाइजेशन सीखनी पड़ेगी, पहले वेब डेवलपमेंट के पैसे लगेंगे, होस्टिंग डोमेन के हमारे पैसे लगेंगे, फिर उसके बाद जो ऑप्टिमाइजेशन के लिए टूल्स हैं, एचरफ हो गया, सेमरश वगैरह हो गया, बड़ा पैसा लगेगा. तो यहाँ पे ये कन्फ्यूजन हमारी ख़त्म हुई कि इसके लिए वेबसाइट ऑनर होना हमें ज़रूरी लाज़मी नहीं है. मतलब हमने क्लाइंट पकड़ना है और जिसको क्लाइंट की ज़रूरत है वो पकड़ना है. हाँ जी. दरमियान में बैठ के ये ऐसे जैसे आपके फ़र्ज़ किया 10 टिकटॉकर्स के साथ आपके राब्ते हों. सही है. किसी ब्रांड से कहें भाई मेरे राब्ते हैं, पैसे दो, मैं करवा दूंगा. अच्छा, ये काम हम करते हैं. फॉर एग्जांपल, एक क्लाइंट आया मेरे पास. हाँ जी. उसने मुझे आके बोला कि शफीक भाई मुझे एक वीडियो बनवानी है. गो लॉगिन एक सॉफ्टवेयर आया हुआ है. जी जी. ये अभी पिछले दिनों की बात है. उसमें ना आप एक ही प्लेटफॉर्म पे रह के ना मल्टीपल कंट्रीज़ में अपने अमेज़ॉन के और इनके अकाउंट्स मैनेज कर सकते हैं. मैंने उससे अच्छा खासा पैसा लिया वीडियो बनाने का. देन उसने मुझे कहा कि अगर आप मुझे पाकिस्तान में से और यूट्यूबर्स देते हैं तो आई विल पे यू कमीशन. मैं कहा गुड, इधर से भी मिलेगा. मतलब इसका हम तनख्वाह भी मिल रही बात हुई. तो मैं कहा गुड. मैंने अब पूरी टेक इंडस्ट्री मेरी दोस्त है, जानने वाले हैं बहुत सारे, उनमें मेरे स्टूडेंट भी हैं. मैंने अब उनको ये नहीं कहा कि तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे. मैंने उनको ये बोला कि एक वीडियो बनानी है, कितने पैसे लोगे. अब मेरी शर्मा शर्मी में भी उन्होंने मुझसे कम पैसे मांगे, उन्होंने भी मुझे अच्छे पैसे दिए. तो मैं ना मेरी प्रोडक्ट थी ना मैंने वीडियो बनाई, बस डील हुई और दरमियान में. अब इसमें पता क्या हो रहा है, इसका नाम हमने रखा हुआ है GVOB. अच्छा, ये GVOB है या GBOB है? नहीं, ये है GVOB, गेस्ट व्लॉगिंग आउटरीच बिजनेस. अच्छा, जो ब्लॉगिंग में करते हैं उसका नाम है GBOB. अच्छा, गेस्ट ब्लॉगिंग आउटरीच बिजनेस. हाँ जी. अच्छा, जो आप काम कर रहे हैं वो है GVOB. अच्छा, जो हम काम करते हैं वो है GBOB. अच्छा, आप क्या समझते हैं कि अब इतना ज़्यादा कंटेंट वीडियो की फॉर्म में आना स्टार्ट हो गया. लाइक हम देखें, यूट्यूब देखें, टिकटॉक, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह, और लोगों को तो रील्स की भी आदत पड़ गई है बेइंतहा. मार्केटिंग के लिए क्या ये वीडियो डिपार्टमेंट ज़्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट करता है या ब्लॉग के ऊपर वो अपना आर्टिकल लिख पाए?
दोनों के ना कंटेंट की टाइप का फ़र्क होता है। अच्छा। लेकिन जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं इनका कुछ और है, इनकी ऑडियंस कुछ और होती है। अच्छा। जो ब्लॉग्स की ऑडियंस है डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक लंबा मैसेज किया जाए 1 मिनट का व्हाट्सएप मैसेज, लेकिन उसमें कहीं सेंटर में बात इंपॉर्टेंट हो और आपको सिर्फ एक मैसेज किया जाए भाई खाना खाने आए, तो आप फ़ौरन टेक्स्ट को प्रेफर करेंगे, टू द पॉइंट। यस। लेकिन ऑडियो में ना आपको शायद पूरी ऑडियो सुननी पड़ेगी या फलां। अब ऑडियो ऐसी भी तो पॉसिबल है कि आप जस्ट ये कर दें कि भाई खाना खाने आए, छोटी। लेकिन मसला आता है जब वीडियो रिकॉर्डिंग होती है ना, तो इतनी छोटी मैसेज नहीं करते लोग। लेकिन टेक्स्ट में देखें, अगर 1 घंटे के अगर आपकी वीडियो रिकॉर्डेड है, अच्छा, आप उस घंटे की निस्बत कंटेंट लिखवाएंगे ना, फर्ज किया, तो कई हज़ार वर्ड्स बनेंगे। अच्छा। इन वर्ड्स में एक काम तो करना पॉसिबल है कि टेबल ऑफ कंटेंट के साथ क्लिकेबल लिंक लगा के तो उसको स्कीमिंग के लिए रेडी करना। वो स्पीड से लंबे कंटेंट पे स्कीम कर सकता है। अच्छा। तो थोड़ी सी ऑप्शन आपको मिलती है यूट्यूब पे कि आप वहाँ पे टाइम स्टेप्स लगा के डिस्क्रिप्शन में तो क्लिकेबल कर देते हैं उसे। ठीक है। लेकिन मोस्टली लोग उसे क्लिक करना जानते भी नहीं है। ये बड़ी ऑडियंस मौजूद है। लेकिन देखिए ब्लॉग में ना लोग कम से कम स्क्रॉल कर लेंगे, स्पीड से स्क्रॉल करके हेडलाइन पढ़ लेंगे, वो सेक्शन पढ़ लेंगे जो एग्जैक्टली उनसे मैच करता है। लेकिन आपको वैसे पूरे काम के लिए वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। अब जहाँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो या ऐसे कन्वर्सेशन हो, वहाँ पे रिकॉर्डेड वीडियो बेटर है। हाँ। जहाँ पे स्कीमेबल कंटेंट करना चाहिए, वहाँ पे ये रिटन कंटेंट बेटर है। उसकी अपनी नीड्स हैं, वो बरकरार है। क्या पाकिस्तान में भी क्या कोई ऐसा क्लाइंट है, मतलब कि जिसको ये वेबसाइट पे अपनी प्रमोशन चाहिए हो या कुछ? मेरा जहाँ तक मेरा नॉलेज है, हमने तो आज तक कभी किसी पाकिस्तानी ब्रांड की भी प्रमोशन नहीं की। तो क्या जो GBOB में आपका क्लाइंट है या आपके स्टूडेंट्स का क्लाइंट है, वो पाकिस्तान से है या पाकिस्तान के बाहर से है, कहाँ से है मोस्टली? हाँ जी, अब पाकिस्तान में मोस्टली लोग हमें पे नहीं करते। इनका मसला ये है कि चीज़ बना लेंगे, बिजनेस शुरू कर देंगे, लेकिन मार्केटिंग का बजट रखा ही नहीं है। हाँ जी। या उसको इस काबिल नहीं समझते कि हम पैसे लगाएं, मुफ्त में चाहते हैं ना ये लगाना। जी, जी, जी। ये रीज़न होती है कि कई कारोबार चलते नहीं इनके। हाँ जी। लेकिन एक देखें क्लाइंट हमारा यहाँ पे है, वो क्लाइंट कौन सा? B2B है। B2B क्लाइंट्स। अच्छा, बिजनेस। हाँ जी, अगर हम काम कर रहे हैं, हमारा 1 लाख शागिर्द काम कर रहा है। जी जी। हमारे शागिर्दों को जरूरत पड़ती है कई बार कि सर ये साइड मेरे पास नहीं है, आप क्लाइंट मांग रहा है, आप दे दें। ये तो होता है ना, हम कमीशन शेयर करते हैं। एक क्लास के अंदर हम पढ़ाते हैं जब लोगों को, हम स्पेशली पढ़ाते हैं कि आपकी क्लास में सबको ऑर्डर नहीं आने, लेकिन काम चलता है। कैसे चलेगा? क्लास में नेटवर्किंग रखें। आपके पास इन्वेंट्री ज़्यादा बेटर है, तो किसी दुकान पे ग्राहक आ गया लेकिन वो चीज़ दस्तियाब नहीं है, तो दुकानदार कहता है मैं इसको बाहर भेजने के निस्बत ना साथ की दुकान से पकड़ूँ, खुद दे दूँ। बाजी तुसी 2 मिनट बैठो, मैं सूट लेके। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब ये काम हमारी क्लास में बड़ा हो रहा होता है। अच्छा। क्लाइंट किसी को आता है, जो साइटें वो मांगता है कि मुझे इस म्यार पे साइटें चाहिए। अच्छा। मुमकिन है उसकी अपनी आउटरीच ना हो, ओके। वो किसी साथ वाले अपने क्लासमेट से पकड़ता है, दे देता है। दोनों करते हैं प्रॉफिट शेयर, दोनों कमाते हैं। अच्छा, कभी कभार ऐसा भी क्लाइंट आता है कि वो आपको टारगेट करके दे कि मुझे अपना इस वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल चाहिए। हाँ जी। तो फिर आप उस वेबसाइट के मालिक को ढूंढते कैसे हैं? अच्छा, कई जगहों पे तो होता है ऐसे, उनकी टीम आगे होती है। फॉर एग्जांपल, अगर तो बड़ी साइटें हों तो बड़ी साइटों की बड़ी टीम बैठी होती है, जैसे NY पोस्ट है, SQ, हफिंगटन पोस्ट, इनकी बड़ी सारी टीम बैठी होती है। सही। ये हमारी पाकिस्तानी अखबारात से बड़ी ये कंपनी है। ओके। ये अथॉरिटी हैं, फोर्ब्स, ओके, ठीक है ना, CNN, BBC। तो हम क्या करते हैं, इनके पास अगर कंटेंट लगवाना पड़ेगा तो एडिटर का ईमेल एड्रेस लिखा होता है। हम एडिटर को एक मेल भेजते हैं कि भाई हम कंटेंट करवाना चाहते हैं। एडिटर कहते हैं भाई ये कंटेंट करना है तो ये स्पॉन्सर कंटेंट होगा, आप पैसे पे करो, हमारी स्पॉन्सर टीम ये वाली होती है। अच्छा। हम कहते हैं नहीं भाई हमें स्पॉन्सर टैग नहीं चाहिए। गूगल को पता नहीं चले कि स्पॉन्सर हमने किया था, लेकिन कंटेंट जैसे उन्होंने खुद लगाया हो। जैसे फर्ज किया आप चाहते हैं वीडियो ऐसे करें किसी ब्रांड की, पता ना लगे कि प्रमोशन हो रही है, पैसे। हाँ जी। तो वो भी ऐसे चाह रहे हैं ना। अब इस सूरत हाल में जो इसका वर्कअराउंड होता है ना, हम लिंक्डइन पे तलाश करते हैं उसके ऑथर्स। अच्छा। वहाँ नजर आ रहा होता है किसने ये आर्टिकल लिखा हुआ है, तो उनके पुराने ऑथर्स निकालते हैं, लिंक्डइन पे इनमें से अप्रोच करते हैं। हम कहते हैं भाई तू तो ऑलरेडी कॉलम लिख रहा है वहाँ पे, तो लगे आदमी मुझसे पैसे लेके लिखते। ठीक है ना। ठीक। दूसरा जो जूनी साइटें होती है ना, मतलब कि आप वकील नहीं जज पकड़ते हैं। हाँ जी, ठीक हो गया। दूसरा भी जूनी साइट्स पे क्या होता है,
अक्सर इन्होंने अपनी कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाया होता है, कॉन्टैक्ट फॉर्म पे ईमेल एड्रेस लिखी होती है या फॉर्म ही होता है, फॉर्म फिल कर दें, मेल ड्रॉप कर दें। वो इसलिए होता है कि उनके एडमिन से रब्ता किया जा सके। अब एडमिन चाहे मालिक खुद ही एडमिन हो, चाहे उसने लाइसेंस रखा हो। ठीक। दूसरा, अगर इनका राइट फॉर अस का पेज हो, अच्छा, राइट फॉर अस का भी होता वो पेज होता ही इस काम के लिए कि वहाँ पे इंक्वायरीज राइट फॉर अस गेस्ट पोस्ट पर वसूल की जा सके। मेरा से मशवरा ये है कि जो दोस्त भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं ना, अगर 3.5 घंटे जस्ट निकाल लें एक फिल्म जितना टाइम, इसके बाद फैसला कर लें ये काम कैसा कैसा नहीं है। हमारा फ्री कोर्स यूट्यूब पे दस्याब है। पाकिस्तान में जितने भी लोग काम करते हैं, ये हमारी 7 नस्लों में से कोई एक नस्ल है, लेकिन है हमारे शागिर्द माशाल्लाह। तो ये भी इसमें शामिल हो जाएं। फ्री दस्याब है, इसी कोर्स ने सबको बदला हुआ है, तो 3.5 घंटे निकाल कर देख लें। तो जब आपका माशाल्लाह से फ्री कोर्सेज मौजूद हैं, आप पेड कोर्सेज क्यों करवाते हैं? हाँ जी, क्योंकि लोग जीने देते नहीं है। क्या नहीं देते? जीने नहीं देते। अच्छा, ये करते हैं जज्बाती ब्लैकमेल, यकीन करें। अच्छा, वहाँ पे ना कहते हैं सर हर बंदा नहीं ऐसा होता कि हमने पेड कोर्स लॉन्च नहीं किया था, जिसको हमने कहना फ्री कोर्स कहना। अच्छा, आप किसी को मेरी मीटिंग में भेज के चेक कर लीजिए रेंडमली। ठीक है। 4 से 6 में हमारी ये वाली पॉलिसी है, मैं मीटिंग करता हूँ। इस मीटिंग में हत्तुल इम्कान वो पेड कोर्स करने आते हैं, मैं उनसे कहता हूँ फ्री कोर्स कीजिए। आज मेरे दोस्त कह रहे थे अगर आप मुझे कोर्सेज के लिए कह दें कि मैं आपको स्टूडेंट्स रेफर करूँ तो मुझे कमीशन दे दें। मैंने कहा मैं कर नहीं सकता। उसकी रीज़न ये है, आप मुझे बच्चे भेजेंगे वो पेड कोर्स का ज़हन बना कर आते हैं और मैं उनसे कहता हूँ कि फ्री कोर्स कीजिए। आज तक एक भी शख्स ऐसा नहीं होगा जो दावा कर सके कि मैंने उससे कन्विंस किया होगा मेरे पेड कोर्स करे। तो मैं वो कहते हैं बुलाते वहाँ से, यहाँ पे आप इस तरह से हैं लेकिन यहाँ पे आप कहते हैं फ्री कोर्स करें। मैंने कहा बुलाता इस तरह से हूँ जैसे हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने कव्वाली इसलिए उन्होंने की थी कि हिंदू लोग ना मौसीकी में बातें सुनने के आते थे, वैसे सुनते नहीं थे। तो नेकी का पैगाम इन्होंने मौसीकी के तर्ज में देना शुरू कर दिया। तो मैंने इनको बुला के यहाँ पे ज़हन साजी करने के लिए कहता हूँ कि यहाँ पे आ जाएं। फिर आते हैं, फिर तफसीली काउंसलिंग करता हूँ इनकी। अच्छा। इसके कोई चार्ज नहीं होते, ये वेलफेयर होती है हमारी। यहाँ पे एक बंदा भी ऐसा नहीं होता जो बंदा मीटिंग में आ जाए उसके बाद ये बंदा दुआएं ना दे। उसकी वजह दिमाग को दुरुस्त करना सबसे पहले। तो फिर ये जो आपके इंस्टीट्यूट में बच्चे वैसे देके पढ़ते हैं, जी जी, ये कौन से होते हैं? ये जो लोग चाहते हैं ना हम किसी की निगरानी भी करें। देखिए वाकई ऐसा है कि कुछ टाइप का फ़र्क आता है। कुछ लोग हम कहते रहते हैं फ्री कोर्स कर लीजिए, नहीं कर पाते। फिर वो लोग कहते हैं कोई तो रास्ता निकालिए हम किसी एक्सपर्ट के पास बैठ सकें। अब यहाँ देखिए जो लोग आते हैं ना, सबसे पहली बात हमारे दायरे की क्वालिफिकेशन चेक करनी है ना। अगर आपने तो मेयार चेक कीजिए जो किसी के पास नहीं है। इधर किसी भी टीचर के लिए ये लाजम है उसकी पढ़ाने की निस्बत उसकी उस काम करने की आमदन ज़्यादा हो। नहीं समझ। अगर मैं फ्रीलांसिंग पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मेरी फ्रीलांसिंग से मुझे लाख रुपये मिलता है, ठीक है, तो मेरे फ्रीलांसिंग करने से 1 लाख से ऊपर आना चाहिए। ठीक है। मैं तब पढ़ाने काबिल हूँ। पता क्यों? मुझे पढ़ाने का लालच ना रहे। हमारी टीम में जितने भी लोग हैं ना, इनको जो भी पैसे पढ़ाने के मिलते हैं इनके लिए शर्त है कई गुना ज़्यादा पैसे वैसे कमाएं, लालची ना हो। अब अगर वो काम करेंगे तो इसके चंद एक फ़ायदे चेक कीजिए। अगर हमारी टीम के लोगों ने पढ़ाने की निस्बत कहीं और से पैसा कमा रहे हैं, अगरचे उनका वक्त है पढ़ाने का, उसके पैसे लेते हैं, तो पहला फ़ायदा वो लालची होकर नहीं पढ़ाएंगे, उनको कहीं और से पैसा आता है। नंबर 2 फ़ायदा, अगर वो काम करेंगे तो एक्सपर्ट होंगे ना। तो मुझे यकीन कीजिएगा कि मुझे इस दौर में नाम नहाद एक्सपर्ट्स जो असल में आलम थे, अगर उनको आलम कहा जाएगा तो मैं उनकी ताज़ीम करता हूँ। अगर उनको एक्सपर्ट कहा जाएगा मैं उनकी ताज़ीम नहीं कर सकता। ये झूठ है। मेरा ये ख्याल था मेरे दायरे में आलम नहीं एक्सपर्ट चाहिए, वो बंदा एक्सपर्ट हो उस चीज़ का। वरना कोई बंदे पता करते हैं कॉलेज कैसे चलते हैं, वो बड़े सस्ते पड़ते हैं कॉलेज। लोग कहते हैं फीसें बड़ी हैं, फीसें इसलिए बड़ी हैं जो बंदा मेरे पास उसकी आमदन 10 लाख होगी, उस बंदे का टाइम अगर आपको दिया जाए कितना कीमती होगा, बजाय उस बंदे के जिसका पता नहीं चल रहा आपको। लेकिन तमाम कॉलेज में यूनिवर्सिटी के फारगुल तहसील स्टूडेंट्स ही होते हैं, ये 25 से 50 हज़ार रुपये पे आते हैं ये कोर्स करवाने के लिए एज ए टीचर। अच्छा, ये खुद नहीं जानते सॉफ्टवेयर कैसे बनाना है। हाँ बिल्कुल, ये तो मेरे साथ भी हो चुका है। तो मेरे एक जेन्युइन हकीकत की मबनी मैं आपको बता देता हूँ। मेरी एक कज़न है, लिया में रहती हैं। लिया में कैंपस ओपन हुआ जीसी यूनिवर्सिटी का, कंप्यूटर साइंस की वो स्टूडेंट थी। माशाल्लाह 3.8 CGPA के साथ वो फाइनल सेमेस्टर में पहुंची। मुझे कॉल करके कहती हैं भाई एक फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट चाहिए, प्रोफेसर कह रहे हैं कुछ भी दे दो चल जाएगा। मैंने कहा मसला नहीं है। मैंने उसको एक मैनेजमेंट सिस्टम का ना पूरा
بنا ہوا تھا کوڈ وغیرہ سب کچھ اس کو بھیج دیا. تھوڑی دیر بعد اگلے دن مجھے کال آئی, بھائی یہ چلے گا کیسے؟ 3.8 GPA والی بچی. میں نے کہا بیٹا کون سا مشکل کام ہے, چلو میں تمہیں نا ایک ٹیوٹوریل بھیج رہا ہوں, لنک بھیج رہا ہوں, اس کو دیکھ کے رن کر لو اس کو. بھائی میرے سے نہیں ہوا. میں نے کہا اچھا بیٹا جو آپ کا سپروائزر ہے نا اب اس کو بولو وہ رن کر دے گا. ویژول اسٹوڈیو میں کیا مشکل ہے رن کرنا. اب پھر اس کے پروفیسر کی مجھے کال آئی, کیسے رن کرنا ہے پتر تو لیا نہیں آنا. میں کہ کیوں سر کیا ہوا؟ سر ستم ظریفی ابھی آگے ہے, ابھی ستم ظریفی شروع نہیں ہوئی, ستم ظریفی ہے. میں نے کہا کیوں سر کیا مسئلہ ہے؟ کہ پتر پروجیکٹ سانو رن کر. تھوڑا سا مجھے دکھ ہوا, افسوس ہوا, ہو گیا. میں نے کہا سر ایسا کریں آپ ٹیم ویور انسٹال کریں. میں لیا تو نہیں آ سکتا, میں یہیں سے کہتا پتر او کی ہوتا ہے ٹیم ویور. ہاں, اس کے اوپر جتنا مجھے افسوس ہوا, جتنا مجھے دکھ ہوا کہ بھائی تو کمپیوٹر سائنس کا پروفیسر ہے اور فائنل ایئر کے بچوں کو ڈیل کر رہا ہے اور تم مجھ سے پوچھو کہ پتر ایک ہی ہوتا ہے. میں کہ یار ٹھیک ہے لیا, اتنا بھی برا شہر نہیں تھا جتنے برے اس کو اساتذہ. تو یہ واقعی ایسے بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ کچھ ٹیچرز ایسے بھی ہوتے ہیں کہ چلتا ہے. ہماری ٹیم میں نا پتہ کیا ہوتا ہے, ایک تو دیکھیے میں خود ٹیچر ہوں, میں خود یہ کام کرتا ہوں, میری سافٹ ویئر کمپنیز ہیں, مارکیٹنگ کمپنیز ہیں. میں پچھلے 20 سالوں سے پراپرلی مارکیٹنگ کرتا ہوں اور پروگرامنگ کرتا ہوں, 2 کام. میری زندگی بنی ہی اس سے ہے. اس کے بعد میرے نا چھوٹے بھائی آتے ہیں فرحان صاحب, جو کہ پچھلے 6-7 سال سے کام کر رہے ہیں. اچھا, یہ میں نے ان کے کلائنٹس کی بات بتائی ہے. جو بندہ اتنے بڑے کلائنٹس کو ڈیل کرتا ہوگا اس کا ایکسپیرینس کیسا ہوتا ہوگا. یہ آپ کے پوڈ کاسٹ سے پہلے میرے ایک دوست سے بات ہی ہو رہی تھی, میں ان کو مثال دے رہا تھا. میں نے اپنے بھائی سے کہا تھا کہ بھائی ہر وہ کام جو آپ کا شاگرد نہیں کر پاتا, آپ نے مجھے کر کے دکھانا ہے, تب کوالیفائی کرتے ہو کہ آپ ٹیچر ہو. لہٰذا تمام رستے جو مشکل تھے, بڑی دیر لے رہے تھے, یہ سارے کے سارے وہ اپنا چکے ہیں یا چند جو رہ گئے ہیں اپنا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد آتی ہے ہماری وہ ٹیم جو ہمارے شاگرد ہوتے ہیں, اور لیکن یہ 2-3 سال میں کہیں اوپر پہنچے ہیں. یہ سارے شاگرد ہوتے ہیں جو کماتے ہیں. اچھا, جب کمائی بڑھ چکی ہوتی ہے, مثال چھوٹی سی, یہ ٹیم کن لوگوں پہ ہوتی ہے جن کی آمدن اکثر 5 سے 10 لاکھ ہوتی ہے. اچھا, GBOB سے یہ تب پڑھاتے ہیں, اگر ان کے لیکچر ہوں یہ تب پڑھاتے ہیں. اس کے بعد چوتھی ایک لیئر آتی ہے, وہ لیئر آتی ہے جس میں ہوتے ہیں ٹیم کے کوآرڈینیٹرس. کوآرڈینیٹرس کے لیے لازم ہے کہ ان کی آمدن کم از کم 1 لاکھ روپے ہو آن لائن. یہ کوآرڈینیٹرس کیا کرتے ہیں کہ کلاس میں ہم جب پڑھا چکے ہوتے ہیں نا, تو پھر یہ گروپوں کے اندر بیٹھتے ہیں, 8-10 ان کا گروپ بٹھا لیا, ان کے بیٹھتے ہیں, ان کے کام چیک کرتے ہیں, فلاں بتاؤ کیا کیا ہے, غلطیاں کیا کی ہیں. تو انہیں کوآرڈینیٹرز میں سے ایک ویڈیو ہماری ہٹ ہوئی تھی چند دن پہلے کہ ہم نے 6 لوگوں کا گروپ علیحدہ کر دیا, کلاس میں آرڈر نہیں آ رہے تھے. اچھا, صرف 6 دن کے اندر ہمارے یہ کوآرڈینیٹر نے اتنا بہترین کام کیا کہ ان کو آرڈر آنا شروع ہو گئے. یہ کیوں؟ اگر وہ کسی یونیورسٹی کے پڑھے لکھے صرف بچے ہی ہوتے تو باہر آ کے وہ اپنے گرو جی کی طرح یہ کہتے بھائی سانو طریقہ دس پیسے کمانا. یہ آلریڈی پیسے کمانا جانتے ہیں, ایسی پوری چین ان کا پھر کوئی تو فرق ہوگا نا. ایک مثال چھوٹی سی, میرا ریٹ ہے $1,000 پر آور. یہاں پہ سارے سننے والوں کو سیب کا مربع اور بادام بھی چاہیے ہوں گے. یہ ریٹ ہے میرا مشاورت کا جو باہر میں چارج کرتا ہوں. میں اگر یہ چارج کر کے پیسے کما لیتا ہوں میری زندگی سیٹ ہو جاتی ہے, لیکن دیکھیے کہ اس سے ٹائم کی ورتھ کیا ہوگی. اگر آج کوئی شخص کسی کی ورتھ کو اس کا اندازہ نہ کر سکے کہ میں نے یہ پے کرنی تھی, وہ ایک کیا کہتے ہیں اسے نہ قدر کرے, اس کے نہ قدری کرے, تو پھر وہ کل کو کہیں ترقی بھی نہیں کر سکتا. تو اس لیے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس نظام موجود ہے. میں اپنا نہیں خیال کرتا, اپنا ریٹ کو کروں گا, یہ کلاس لاکھوں میں جائے گی, لیکن ہماری ٹیم دیکھیے, یہاں کے ملازمین ہیں, اس کا پیسہ میں نہیں کھاتا. میں انفیکٹ اس کے کالج کے یہ اکاؤنٹس میں پیسے ڈالتا ہوں, اس کے میں آپ کو دکھاؤں گا ثبوت, میں پیسے ڈالتا ہوں. چلیں یہ بھی ہم شہزاد بھائی سے ذرا دیکھیں گے, ثبوت نکالیں گے. جی. اور شہزاد بھائی کیا پروسیجر ہے آپ کے انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لینے کا؟ کتنا بندے کو امیر ہونا چاہیے, کتنا بڑا زمیندار ہونا چاہیے, کسی جنرل کرنل کا پتر ہونا چاہیے تبھی وہ افورڈ کر سکتا ہے آپ کو؟ دیکھیے نا, میرے تو پتہ کیا سارے جو شائقین ہیں میرے فینز ہیں وہ ہیں ہی غریب لوگ. اللہ کا شکر ہے کہ مجھے وہ لوگ پسند کرتے ہیں, میں انہی میں بیٹھنا پسند کرتا ہوں, میں انہی کو پسند کرتا ہوں. لیکن یہ پسند کرتا ہوں غریب نہ رہے. وہ ان کا مائنڈ سیٹ دیکھیں, پاکٹ سے غریب کوئی بندہ غریب نہیں ہے.
جو بندہ دماغ سے غریب ہے نا, پھڈا اس کا ہے. جی جی جی. ایسے کئی غریب لوگ جو پاکٹ سے آج غریب ہیں, ان کے دماغ اصل میں امیر ہوتے ہیں. بالکل. جسٹ یہ ایک کوالیفیکیشن ہے. جو بندہ پہلے سے امیر ہے نا, آپ یقین کیجیے گا ایسے لوگ آتے ہیں یہاں کورس کرنے کے لیے, اگر کورس میں بیٹھتے ہیں تو وہ ہوتے ہیں پہلے سے کمفرٹ زون میں, کوئی موٹیویشن نہیں, کوئی پین نہیں ہے. جب درد نہیں ہے تو موٹیویشن نہیں ملتی, وہ کام نہیں کر پاتے, ان کے مسئلے پہلے سے سالوڈ ہیں. ایک اسٹوڈنٹ میں بھی لے کے آیا تھا, ریزلٹنٹ اس کا بھی یہی نکلا جو ابھی آپ بتا رہے تھے. ہاں جی, کھاتے پیتے لوگ جو ہوں گے ان کا مسئلہ آتا ہے موٹیویشن کا. اچھا, فار ایگزامپل ایک بچہ ہے جو کراچی سے آپ کو دیکھ رہا ہے, ایک بچہ ملتان سے دیکھ رہا ہے, اسکردو سے دیکھ رہا ہے, کشمیر سے دیکھ رہا ہے, اس نے آپ کے انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لینا ہے, اس کو تو بڑا مہنگا نہ پڑ گیا بیچارے کو. نہیں دیکھیے, پہلی بات تو ہم نا اسے زوم پہ بھی کورس آفر کرتے ہیں. اوکے. ہماری ٹیم کے لیے ہماری انسٹرکشنز ہیں کہ اگر کوئی بندہ کورس پوچھے تو ٹیم بھی یہ کہے کہ پہلے یہ فری کورس دستیاب ہے, اگر آپ نے کورس پہلے دیکھا ہوگا آپ کو تب بھی لگے کہ پیڈ کورس کرنا چاہیے تو آپ کی مرضی, لیکن بتانا ہمارا فرض ہے کہ اس کورس سے لوگ کما چکے ہیں. اور انفیکٹ ہمارے پیڈ کورسز سے 5 سالوں میں 6,000 لوگ یہاں سے گزرے ہیں. اور فری کورس سے جنہوں نے سیکھ کے کمانا شروع کیا یہ 1 لاکھ سے اوپر ہے. 1 لاکھ سے اوپر جنہوں نے فری کورس سے کمانا شروع کیا, دیکھا تو کافی لوگوں نے ہے. اچھا, اور پیڈ کورس سے 6,000 لوگ 5 سال میں. اچھا, یہ بڑی کامن ایشو ہے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم ریکمینڈ ہی کرتے ہیں فری کورس. دوسری بات, اگر دور دراز سے کرنا ہو تو پاکستان کے کسی بھی سٹی سے کر سکتے ہیں زوم پہ. اوکے. ہماری سیم کلاس جو یہاں پہ فزیکلی ہوتی ہے نا, سیم زوم پہ جاری ہوتی ہے. اچھا, مطلب کہ وہی لائیو کلاس لائیو کلاس ہوتی ہے. تو ان میں ان کا فرق یہ نہیں آتا کہ کلاس کا فرق ہو گیا. فی ڈفرینس ہے اس میں, فیس کا فرق ہے ان کا. ہاں جی. اگر فرض کیا فیس ہے یہاں پہ اگر آ کے کرنی پڑتی ہے تو 25,000 ہوتی ہے. یہاں پہ اس کے بلڈنگ کے رینٹس ہیں, اے سیز ہیں, باقی سارے, یہ ہمارے نا تقریباً 2 ملین خرچہ ہوتا ہے اس کا. اچھا. تو یہاں پہ اگر نہیں کرتے, اگر فرض کی زوم پہ کرتے ہیں تو وہاں پہ سادہ کا خرچہ ہوگا یا کچھ تھوڑے خرچے کم ہو جائیں گے, اے سی نہیں چلیں گے, لہٰذا یہاں پہ فیس ہے 25,000 روپیہ. اچھا. اور اگر زوم پہ کرتے ہیں تو 15,000 روپیز جسٹ. اور اس کا ڈیوریشن کیا ہے کورس کا؟ مہینے میں 12 دن. اصل میں مہینے میں 12 دن. ہاں جی. ہفتے میں 3 دن ہوتا ہے تو 4 ہفتوں میں 12 دن. اچھا. یہ ہوتے ہیں لیکچرز 2 گھنٹے روزانہ. ٹائمنگ شام کی ہوتی ہے 6 سے 8. ٹھیک ہو گیا. اگر اس کلاس کے بعد ہم لوگ آفر کرتے ہیں جو ان پرسن یہاں پہ ہوتے ہیں, ان لوگوں کو صرف آفر کرتے ہیں 1 ماہ کی پریکٹس. اچھا. وہ یہاں پہ آ کے روزانہ 4 گھنٹے پریکٹس کرتے ہیں ہماری ٹیمز کے ساتھ. ٹھیک ہے. اب یہ پریکٹس ہم زوم پہ آفر کیوں نہیں کرتے آن لائن میں؟ اصل میں ہم اسائنمنٹ ساری دے رہے ہوتے ہیں زوم پہ, ان کو بھی دیتے ہیں. صحیح ہے. لیکن اکاؤنٹیبلٹی مشکل ہے کہ ڈنڈے سوٹے بھی پوچھیں ہاں بھائی کام نہیں کیا. ہاں. تو جہاں نہیں نہ کرتا اس کے میٹھی میٹھی بےعزتی بھی کرتے ہیں, ہلکے کے انداز سے اس سے پارٹی بھی کھاتے ہیں, سزا دیتے ہیں اس کو. تو موٹیویشن کے لیے کہ پوری کرو اسائنمنٹ ساری. صحیح صحیح. لیکن زوم پہ کرنا پاسبل نہیں. لیکن جو اسائنمنٹس دیتے ہیں نا ہم پریکٹس کے لیے, ٹھیک ہے, وہ دیتے دونوں کو ہیں. مطلب کہ اوور آل 12 لیکچر ہیں. 12 لیکچر ہیں. ٹھیک ہے, 1 مہینے میں ہو جاتے ہیں. شہزاد بھائی, سب سے زیادہ آپ کے جس اسٹوڈنٹ نے پیسہ کمایا, سب سے زیادہ, ظاہر ہے وہ آپ کا فیوریٹ اسٹوڈنٹ بھی ہوگا, تو اس نے کتنا ایک آرڈر سے, یا آپ کمیولیٹیولی بتا دیں کہ اس نے آپ کے اسٹوڈنٹ نے کتنا سب سے زیادہ پیسہ کمایا؟ نہیں, کیومولیٹیو تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ شاگرد نے 1 کروڑ روپیہ 1 ماہ میں. اچھا. ہاں, وہی جو آپ نے بتایا تھا حفیم سے مہنگا. یہ مہنگا حکیم سے. اچھا. اور مزے کی بات ہے اس نے جس وہ آیا تھا میرے پاس نومبر میں, کہ سر ریکارڈ نہیں لگ رہا, انفیکٹ 5 ملین 7 ملین بھی تھا, لیکن یہ اس کی آمدن تھی, اس کی بچت نہیں ہے. دیکھیے اس کی آمدن ہے, ریونیو ہے اس کا. اچھا. ریونیو کتنا تھا میں نے اسے پوچھا تو اس نے کہا سر تقریباً آدھے کے پاس میری بچت ہے اس میں سے. تو پہلے وہ 50 لاکھ سے 70 لاکھ کما رہا تھا, تو اس کی جو بچت تھی تقریباً 25 لاکھ 30 لاکھ کے پاس تھی. اچھا. جب اس نے 1 کروڑ کی یہ ریونیو اس نے کمایا اکیلے نے, تو اس کے بعد کیا ہوا کہ اس میں سے 45 لاکھ کے راؤنڈ اس کی بچت تھی. اس نے پوری 1 ماہ کے آمدن سے جو بچت تھی اس میں سے لیے 17 ماڈل سیوک گاڑی اس نے لی ہے. تو اب جا کے اس نے خرچے کرنے شروع کیے, اس سے پہلے اس نے پیسے جمع بھی کر لیے. لیکن یہ ہے ایک شاگرد کی بات, جن لوگوں کی آمدن 10 لاکھ سے 20 لاکھ ان کی بچت, ایسے بھی کافی سارے لوگ ہیں جن کی بچت یہ ہے. اچھا. اور جن کی آمدن 10 لاکھ ہے تو اس میں سے 5 لاکھ بچاتے ہیں, وہ پھر آگے بہت ہی سارے لوگ ہیں. یعنی آپ اندازہ کیجیے گا, آپ صرف کل پرسوں میری پوسٹ تھی, وہ پوسٹ کے نیچے چیک کیجیے گا, نیچے کتنے لوگ کہتے ہیں سر اپنی زندگی بدل دی.
دعائیں لگی ہوئی ہیں, اور یہ فری کورس سے ہوا تھا. ماشاءاللہ. ان میں کچھ لوگ پیڈ ہے. کل میری پول پارٹی تھی ہماری ٹیم کے ساتھ, میں جہاں پہ سوئمنگ کر رہا تھا میرے پاس لڑکا آ گیا, سر آپ نے کمال کر دی, سر ہماری زندگی بدل دی ہے, ایسے کہہ رہے ہوتے ہیں. تو وہ لوگ بہت اچھا خاصا پیسہ کماتے ہیں. اب وہ لوگ تو کہتے ہیں ہمیں کبھی 30,000 کی جاب نہ ملتی. یہ حالات ہیں ان کے. تو سر یہ جو آپ کا فری کورس ہے اس میں بھی کلائنٹ ہنٹنگ کا سارا پروسیس موجود ہے؟ سب سکھاتے ہیں ہر چیز. میجر چیز تو ہے ہی کلائنٹ ہنٹنگ. کلائنٹ کہاں سے ملتا ہے, کس طرح کا کلائنٹ ملتا ہے, اس سے بات کیسے کرنی ہے, ہر چیز. اچھا میں بھی آئی ایم رانگ, مجھے تھوڑی اصلاح کیجیے گا کہ آپ کے ہم نے فری کورس سے کلائنٹ ہنٹنگ کا طریقہ سیکھ لیا, کیا کلائنٹ کو صرف بلاگ پہ ہی ہم شفٹ کر سکتے ہیں, یا کلائنٹ کو ہم اگر ڈیل کریں تو ہم ان کو ڈفرینٹ پلیٹ فارمس پہ بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں, جیسے ویڈیو کے لیے ٹک ٹاک پہ؟ جی ہم تو ان کو کہتے ہیں, ہمارا اس میں لیکچر بھی تھوڑا سا ہوتا ہے جواب پہ, کہ بھائی ادھر آتا ہے ادھر پکڑ لیں, یہاں آتا ہے یہاں پکڑ لیں, یا ادھر آیا تو ادھر بھی پکڑ لیں اس کو تھوڑے سے اور سرخاب کے پر. یس, بلکہ اس سے بڑا فائدہ یہاں پہنچتا ہے. آپ ایک عدد پکڑ لیں, یہ والی اے آئی والی ایپ جو چل رہا ہے ٹرینڈ, ایسی ایپ کو آپ کہیں کہ پاکستانی میں ٹک ٹاکر یا ایسے یوٹیوبر لے کے دوں گا, تو دیکھیں کتنا پیسہ. آپ ویسے نا بائی دا وے بڑے شرارتی ہیں, لیکن یہ جانتے ہیں کہ پاکستان میں کون کون سے برانڈ نے کتنا بڑا پیسہ خرچ کیا ہے, اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اس میں سینٹر میں جو بندے تھے انہوں نے کتنا پیسہ لیے. آیا نا یاد آپ کو؟ یاد آ گیا نا یہاں پہ وہ والی میم بنتی آ رہا ہے, یہ تو دوتی کھول رہا ہے. یہ تو ابھی جا کے انہوں نے اس کا پروجیکٹ کمپلیٹ ہوا تو سفارہ کیا ہے, لیکن اس نے پچھلے 5-6 سال میں جتنے بھی پاکستان میں انفلوئنسر تھے ان سے بھی ڈیلنگ کی, آگے ہو ڈیلنگ کی. کتنا پیسہ کمایا اس نے؟ اتنا پیسہ کمایا کہ میری اس کے ساتھ استنبول میں ملاقات ہوئی, تو مجھے کہتا شفیق بھائی ریٹائر ہونا چاہ رہا ہوں میں, میرے سے عمر میں بہت چھوٹا ہے وہ. میں نے کہا کیوں, کیا ہو گیا ایسا؟ کہ یار اتنا پیسہ کما لیا ہے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ USA میں 100 سال کی بھی زندگی گزاروں نا, تو میں پاکستان کے بیوروکریٹ اور جج سے اچھی زندگی گزار سکتا ہوں. بس یہ کافی تھا, بتانا اتنا اشارہ کافی تھا. تو یہ اتنا پیسہ مطلب کہ اس نے, اب دیکھیے اس نے کیا تھا. ہم سکھاتے ہیں آؤٹ ریچ. اس نے آپ کو آؤٹ ریچ کیا تھا, پہلی بار آپ کو خود اپروچ کیا تھا کہ بھائی میں نے فلاں پروموشن کروانی, بتاؤ کتنے پیسے لوگے. ایسے ہی نا, ہمیں بھی کرتے ہیں ایسے ہی. اب میرے ساتھ ایک پارٹی لگی ہوئی ہے, میں اگرچہ ان کے نا پبلک میں نہیں کرتا پروموشن کی, لیکن پارٹی لگی ہوئی جو کہتی ہے کہ ایسا کریں. میرا ویسے اس سے تعلقات کافی ہیں. اس کے پاس پاکستان کا ہر یوٹیوبر ہے, وہ پاکستان اور انڈیا دونوں کے ہیڈ ہے. تو اتنا بڑا پیسہ کماتے ہیں وہ لوگ کہ حد ہے. کس انڈسٹری کے؟ کرپٹو انڈسٹری کے؟ نہیں, ہوسٹنگ کے. اچھا, ہوسٹنگ کے. شہزاد بھائی GBOB تو آپ کا تخلص تھا, عرف تھا, لقب تھا. اب AI کا بھی کورس آپ کروا رہے ہیں. AI میں کیا کون سی گدڑ سنگی بنانا سکھا رہے ہیں؟ اچھا, مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں موسٹلی لوگ جو کورسز کرواتے ہیں یا جو کرنا چاہتے ہیں وہ کسی اور کے بنائے گئے ٹولز کو استعمال کرتے کرتے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں. فار ایگزامپل, جن کو پتہ چلا AI کا, وہ چاہتے ہیں مجھے AI سے ویڈیو بنانی آ جائے, آٹومیشن آ جائے, ایسا کچھ. ایسے جبکہ ہم لوگ جو کرواتے ہیں AI میں اپنے ٹولز خود بنانا, پروگرامنگ کرنا. اوکے, یعنی آپ خود سے چیٹ GPT اپنی ذاتی بنا سکیں گے پروگرامنگ کر کے. آپ خود سے ویڈیوز کو پروسیس کر سکتے ہیں, آپ خود سے سافٹ ویئر بنا سکتے ہیں اپنے ذاتی. ٹیکسٹ ٹو امیج والے, امیج ٹو, ہاں جی, یہ اپنی ذاتی بنا سکتے ہیں. ہم یہ سکھا رہے ہیں. اس کا بھی فری کورس آپ نے ڈالا ہے یوٹیوب پہ؟ اس کا ریکارڈ ہو رہا ہے, یہ انشاءاللہ آئے گا. ہم ہر کورس کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا فری ریکارڈ ہو. ویسے ہمارا چینل ہے نیکسٹ ایج سولوشنز کا چینل. اچھا, نیکسٹ ایج سولوشن. ہاں جی, اس چینل کے اوپر ہمارے پہلے کورسز آ چکے ہیں 5. مزید کورسز آ رہے ہیں. جو دوست فری میں کرنا چاہیں وہاں پہ سیم وہ کورس جو ہم پیڈ میں کرواتے ہیں سیم وہی ہوتا ہے. اچھا, اس کورس کی کیا ڈیوریشن ہے, کیا چارجز ہیں؟ ہاں جی, اس میں 4 ماہ اور 1 ہفتہ خرچ ہوگا. اور اس کا اگر تو کسی نے ہمارے ادارے میں آ کے کرنا ہوگا تو پھر سمجھ لیجیے گا 45,000 اس کی فیس ہے. 45,000 روپیہ. مطلب گردہ بیچ کے ہے؟ نہیں, اتنے کا گردہ اگر بکتا ہوتا نا تو کوئی بندہ گردے کی کمزوری سے مرتا نا. یہ بھی بات ہے. تو دوسرا جو اگر زوم پہ کرتے ہیں تو اس کی فیس ہے 35,000. لیکن اس کی ایک مزیدار چیز ہے, اس میں پروگرامنگ ہم سکھاتے ہیں. اصل میں
اچھا. پھر اس پروگرامنگ کے ساتھ AI سکھاتے ہیں کہ آپ نے کیسے اپنی ذاتی ماڈل ٹرین کرنے ہیں, ذاتی آپ نے ریڈی میڈ ماڈلس کو استعمال کرنا ہے, کچھ نئی چیز بنانی ہے. یعنی کسی اور کی ایپ دیکھیں, اگر آپ بائی کر کے اس کا اکاؤنٹ تو اسے استعمال کرتے ہیں, اگر آپ کی ایپ ہوتی ہے لوگ بائی کرتے ہوتے, کتنا پیسہ کمانے کے چانسز بھی تو تھے نا. بالکل. دوسری طرف ایسے کئی اور کلائنٹس ہوتے ہیں جو کہ یہ چاہتے ہیں آج کل کہ ان کی AI کی ایپس بن جائیں اور آپ کو بنانا آتا ہو. جی بالکل. تو اس میں کیریئر بڑا اسموتھ ہے. اب اس میں جو بیس ہے وہ ہے پروگرامنگ کی, ویب پروگرامنگ کی. 20 سال میں جب سے پڑھا رہا ہوں میں, آپ حیران پریشان ہوں گے, ایک بھی شاگرد ایسا نہیں فی الحال جس کی اٹینڈنس پوری ہو اور اس کورس میں سیکھنے سے فیل ہو گیا ہو. اچھا, یہ کون سا AI پروگرامنگ والا کورس؟ AI تو ہم نے اس میں اب مکس کی ہے, وہ اس کا لاسٹ پارٹ ہے. باقی تو یہ پروگرامنگ چاہیے تھی نا میجرلی. اچھا, زبردست. اس میں ہمارا شاگرد فیل نہیں ہے. اچھا, ہمارے بے شمار شاگردوں کی اپنی سافٹ ویئر کمپنیز ہیں. اچھا, پروگرامنگ والے اسٹوڈنٹس. جی جی. اچھا ماشاء اللہ. تو ابھی بھی پروگرامنگ کی سیپریٹ کلاسز ہوتی ہیں یا اس AI کے اندر مرج کرتی ہیں؟ یہ AI پلس پروگرامنگ ہے. اوکے, تو اس کے بیچز ہو چکے ہیں؟ اس کا ایک شروع ہوا ہے بیچ. اچھا اچھا. اور اس کا اگلا جو انشاءاللہ بیچ ہوگا یہ اگلے ماہ شروع ہو جائے گا. اچھا, چلو جب یہ کمپلیٹ ہوگا تو انشاءاللہ پھر ہم بھی آپ کے AI ٹول دیکھیں گے. اچھا, یہ نا ہم اسٹارٹ کرتے ہیں ویسے بائی دا وے, ہم کرتے ہیں اسٹارٹ اس کو سال میں 1 سے 2 بار. اچھا, یہ تب کرتے ہیں جب ہمیں اپنی سافٹ ویئر کمپنی ویب زیٹو میں جب نئے لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے. اس کا آپ کمال چیک کیجیے اس کورس کا, کہ اگر کوئی شخص ہمارا یہ پورا کورس مکمل کر لے, اٹینڈنس پوری ہو, اسائنمنٹس پوری ہوں, 4 ماہ 1 ہفتہ, اس کو ہماری ہی سافٹ ویئر کمپنی میں لازم انٹرنشپ ملتی ہے. اچھا, جو کہ آج کل لوگ جتنے بھی پڑھ لکھ کے آتے ہیں یونیورسٹی سے ان کو نہیں مل رہی. ہاں بالکل. اگر 3 ماہ کے اندر انٹرنشپ میں اس نے اچھا پرفارم کیا کہ سینئرز کی نظر میں آ جائے, ہماری ہی کمپنی سے جاب دیتی ہے. اصل میں یہ بیچ ہم صرف سٹارٹ ہی تب کرتے ہیں جب ہم اپنے پاس ٹیم بڑھانا چاہتے ہیں. اب اس سے اندازہ کیجیے گا ہماری پوری کمپنی میں جتنے بھی لوگ ہیں سارے ہمارے شاگرد ہیں. اچھا, ہم نے خود ہی ٹرین کیا ہوتا ہے. ان میں سے کئی شاگرد جا چکے ہوتے ہیں, فری لانسنگ کرتے ہیں, یا پھر وہ اپنا ذاتی سافٹ ویئر کمپنی کھول لیتے ہیں, یا پھر وہ چھوٹی سی ٹیم بنا کے تو ان سے شیئرنگ بیس پہ آتے ہیں. کئی ماڈلز ہیں ان کے. تو کئی بچے 5-6 سال تک ہماری ٹیم میں کام کرتے ہیں, ان کی سیلریز بھی ہائی ہوتی ہیں. تو پھر نئے لوگ آتے رہتے ہیں, پرانے جاتے رہتے ہیں. تو شہزاد بھائی, یہ انسٹیٹیوٹ آپ نے کب بنایا؟ میرا سمجھ نا کئی ڈفرینٹ ناموں سے یہ سسٹم چلتا رہا. تو یہ 2005 میں, بلکہ اصل میں 4 میں, اوکے, یہ ایک تھا دی لاجک کے نام سے. اچھا, اس کا نام تھا دی لاجک. صحیح. تو وقتاً فوقتاً مجھے ڈفرینٹ جو کسی سے پارٹنرشپ کبھی کرنی پڑی, پیسوں کی بنیاد پر یا اس کی اسکلس کی بنیاد پر, اوکے, تو مجھے کئی بار نام چینج بھی کرنا پڑا, ایسی بند بھی کرنا پڑا سینٹر میں. اچھا, لیکن میں ویسے خود ٹریننگ کرواتا رہا ہوں. تو اس سے پہلے آپ کیا کرتے تھے؟ اس سے پہلے کیا کرتا تھا؟ پروگرامنگ. اس سے پہلے پروگرامنگ کرتے؟ میں تو کر رہا ہوں سن 2000 سے پروگرامنگ کر رہا ہوں. اچھا, 2000 سے پروگرامنگ. ہاں جی. تو اگر آپ پروگرامر نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ ہاں, اگر پروگرامر نہ ہوتا نا تو میں موسیقار ہوتا. ایز ایکسپیکٹ, یقین کریں مجھے بتاتا. اصل میں نا مجھے مسئلہ یہ ہے, میرا فرسٹ پیشن موسیقی ہے اور سیکنڈ پیشن کمپیوٹر تھا. اچھا, تو کئی لوگوں کا یہاں پیشن ہوتا ہی نہیں, میرے 2-3-4 ہیں ان میں سے. تو پھر محبتیں بھی 2-3-4 ہوں گی آپ کی. اس میں نا دیکھیے میری محبت تو یہی ہے, میرے فن, میری زندگی دیکھیں بات گول کر گئے آپ. چلیں بھائی, اگر آپ کی بھابھی سنتی ہوں گی تو میں نے گھر میں تو رہنا ان کے ساتھ ہے. آپ نے مجھے ابھی کہہ دیا تھا کہ آپ نے پرسوں مارننگ میں پہنچنا ہے اسلام آباد واپس. میں کہہ رہا ہوں آپ تھوڑے دن اور ٹھہر جائیں, تو آپ نے تو چلے آنا ہے. تو جہاں میں نے رہنا ہے وہاں سے مار ضرور کھانی ہے. مرشد ٹاڈے ہوتے ہیں. تو موسیقار بننے کا یہ تھا, میرا فرسٹ پیشن وہ تھا. لہٰذا موسیقی کے آلات یہ باقی سارے مجھے پسند ہیں, لیکن چونکہ پاکستان میں لوگ اسے پسند نہیں کرتے ایز اے کیریئر, تو میں نے اس کو چھوڑ دیا تھا. اور انفیکٹ ہوا یہ تھا 2007 میں پہلی بار پاکستان میں سارے گاما پا ٹائپ کا جو تھا نا شو, یہ میں لانچ کر رہا تھا. اس کا نام بھی ڈیسائیڈڈ تھا چھولے آسمان. میرے ساتھ نا 2 ٹی وی چینل سے ان دنوں. اچھا, 2007 کی بات ہے. ماشاء اللہ آپ کافی پرانے ہیں. تو تب ہوا یہ تھا کہ ہم نے, آج میرے فون میں دیکھیں آپ کو مشہور سارے سنگرز کے فون میں ملیں گے. واہ,
ٹھیک ہے نا. اس کی وجہ کیا تھی, ہم نے سب لوگوں سے ان کے ریٹس طے کر لیے, ایز اے جج ان کو بلا رہے تھے نا, اچھا, ان کے ریٹس طے کر لیے, باقی کافی سارے کام کر لیے, کس طرح کا سارا میڈیا آئے گا, کس طرح کے کہاں پہ ایونٹ ہوگا, کیسے ہوگا. اینڈ ٹائم پہ مجھے کسی بندے نے پھر ریمائنڈ کروایا کہ یہ دیکھیں غلطی ہے جو اب موسیقی فرض کی خود پسند ہے. میں فلوٹ بجاتا ہوں پچھلے 28 سال سے, جب چھوٹا بچہ تھا میری تو زندگی بس میں وہی ہے. ماشاء اللہ کی بورڈ بھی اچھا بجاتے ہیں. ہاں جی, کی بورڈ بھی ایسی ہے. تو 2 چیزیں بڑی یعنی کہ مجھے مست کرتی ہیں. مجھے کس نے کہا تھا کہ یہ والا کام آپ کسی اور کو نہ سکھائیں, چلے گناہ آپ نے کیا نا تو گناہ جاریہ کا حصہ نہ بنے. اب یقین جانیے گا اس چیز سے میں نے موٹیویشن لی. اچھا, میں نے چھوڑ دیا. اب اللہ مجھے اس کا پھل دے رہا ہے کہ اللہ نے تو میری نیت دیکھی. لیکن آج سے 5 سال پہلے میں نے 2 ڈفرینٹ پروگرام دیکھے جس میں ڈفرینٹ مسالک کے جو تھے عالم حضرات بلائے گئے. اوکے. تو ان کی بحث مباحثہ تھا اس موضوع پہ کہ کیا موسیقی حرام ہے. اوکے. اس میں موسیقی کے متعلق کہیں بھی بات ثابت نہ کر سکے, تو سوائے انہوں نے باتیں جو بتائیں تو وہ باتوں میں موسیقی کا نام نہیں استعمال کیا گیا. اچھا. تاثر ملا تھا ایسے, تو اس کی وضاحت بھی نہیں ہے. تو لہٰذا اس کو نہ کبھی کہتے ہیں جو چیز بھی حرام ہے نا قرآن پاک میں بتائی گئی ہے, احادیث میں نہیں آتی. پر میرا چونکہ اس میں علم محدود ہے, تو میں چونکہ یہ 2 جو پروگرام تھے سن کے میرا ذہن کلیئر ہوا کہ مجھ سے غلطی ہوگی کہ میں نے یہ بھی ایک طبقہ ہوگا خاص اس کو فالو کیا. تو لیکن دیکھیں جو بھی کیا نا اللہ کی رضا کے لیے کیا. آپ نے تو نیت نا اللہ کے لیے کیا. تو اگر فرض کیا میں اگر پروگرامر نہ ہوتا میں موسیقار ہوتا. کیا بات ہے. استاد شہزاد مرزا فتح علی خان. تو سب سے اچھا آپ کیا گاتے ہیں, مطلب کہ غزل, گانا, کلاسک, کیا؟ اچھا, گانے کا مجھے پہلے شوق تھا, ویسے نا مجھے گانے کا شوق نہیں ہے. اچھا, اب بجانے کا؟ ہاں جی, یعنی پیانو میرے ذہن میں بجتا رہتا ہے. اچھا. تو آپ نے دیکھا ہوگا میرے دوسرا جو اسٹوڈیو ہے وہاں پڑا ہوتا ہے پیانو ساتھ میں. جی بالکل. اب مجھے نا ویکلی ملتا ہے ٹائم, کبھی اس میں کبھی ہفتے میں 2-3 دن بھی ہوتا ہے ایسا. کبھی فرمائش بھی آ جاتی ہوگی. کبھی ہوتے ہیں دوست یار بیٹھے ہوتے ہیں. بالکل. تو میرا تو وہ بس شوق ہے, وہ تو لگے رہتے ہیں ایسے. ٹھیک ہو گیا, سمجھ رہے ہیں نا, سمجھ رہے ہو نا. چلے. اچھا, آپ جس شہر میں رہتے ہیں نا وہ پاکستانی سیاست میں نا بڑا سرگرم شہر ہے. ٹھیک ہے, وہ پاکستان کا سب سے بڑا آبادی والا صوبہ بھی ہے. تو سنا ہے آپ بھی جالے بھی رہے ہیں اور لفظ تھوڑا سا معذرت کے ساتھ آپ پٹواری بھی رہے ہیں, اور معذرت کے ساتھ ایک لفظ یوتھی ہے. تو کیسا آپ اس شہر کو کیسا دیکھتے ہیں سیاست کے حوالے سے اور اپنے آپ کو؟ اچھا, پہلی چیز بتاؤں, میرے بارے میں جو باتیں ساری مشہور ہیں نا, شاید ان میں سے آدھی غلط ہوں گی. آدھی غلطی اس طرح سے کہ پچھلے 15 سال سے اچھی باتیں غلط ہیں یا بری باتیں آپ فیصلہ کر لیجیے گا. پچھلے 15 سال سے یہ 3-4 جو الیکشن تھے, میں نے اور میری وائف نے اس میں ووٹ نہیں کاسٹ کیا. اچھا, یہ ووٹ جان بوجھ کے کاسٹ نہیں کیا. ہماری عوام اتنی جذباتی ہے, جب میں بات کروں تو زبردستی چاہتی ہوں ووٹ کاسٹ کروں. دیکھیں, میرے پاس ایک امانت ہے, اگر مجھے سمجھ ہی نہ آئے میں نے کس کو ووٹ دینا ہے تو میں کس کو دوں. ایک مثال چھوٹی سی. اوکے, میں نے تو سنا ہے کہ بروں میں سے کم برے کو چوز کر لینا چاہیے. دیکھیں, پہلا معیار یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی پارٹی پسند ہو تو کیا پارٹی کو بنیاد پر دینا چاہیے, یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن زیادہ احسن یہ ہے کہ آپ کسی پارٹی کی بنیاد پر نہیں, آپ لوکل پرسن کو دیکھیے, کیا وہ پرسن لوکل جو نمائندہ تھا پارٹی کا وہ ٹھیک ہے. آپ کا تعلق موسٹلی اس کے ساتھ ہے, تو آپ نے اس کو کسی اچھے معیار پہ چننا ہو. دوسرا معیار یہ ہے کہ آپ نہ اس کو کہیں دھڑے بندی اکڑ بپڑی کی وجہ سے نہ چنیں. آپ اس کو چنیں اس کے نظریات کیا ہیں. اگر وہ نظریاتی پرسن ہے تو چن لیں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نظریاتی ہوں. میں نے دیکھا نا 3 بار مجھے موقع ملا تھا امریکہ جانے کا, میں نہیں گیا تھا. ابھی جب ہم کھانا کھا رہے تھے تو کیا بات ہوئی تھی, میرا امریکہ والا ویزا بھی اپلائی ہوا ہے کسی کانفرنس میں جانے کے لیے, اور میرا اس میں 10% انٹرسٹ ہے. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, نہیں ملتا تو نہ ملے. 90% تھائی لینڈ کے ویزے کا انٹرسٹ تو نہیں ہے. اچھا نہیں, مجھے ویسے سچ بات بتاؤں, آپ اگر میری پرسنل لائف دیکھیں نا تو میری چند دن پہلے میرے بچے سے بحث چل رہی تھی. میں نے اسے کہا تھا بیٹا ہمارا ملک جتنا خوبصورت ہے نا, نو ڈاؤٹ, میں نے گھوم کے دیکھا نہیں ملا مجھے ایسا. نہیں ملا, بالکل. ہمارے پاس اتنی خوبصورتی ہے, بس کچھ مسائل ہیں ہم ٹھیک کر لیں. میں ہر اس پارٹی کا شدائی ہوں اچھا, جو پارٹی
دنیا کو بتائے کہ مسلمان اچھے ہوتے ہیں، اور اسپیشلی پاکستان جب ہو اور پاکستانی مسلمان ہوں یہ زیادہ اچھے ہوتے ہیں. بالکل میں اس کے حق میں ہوں. جو ہمیں سفارتی طور پر بہتر کرے گا نا، میں اس کے حق میں ہوں. جو لوکل ساری باتیں کرتے ہیں، یہ دیکھیں یہ تو ان کا فرض تھا، یہ کرنا ہی چاہیے تھا، لیکن اس سے اوپر کو سوچنا چاہیے ہمارا قومی تشخص بھی تو ہو نا. ہاں بالکل، اب ایک سیلف ڈگنیٹی بھی تو. ہاں جی. اب دیکھیں ہماری تشخص سے بات کرتے نہیں ہیں. مجھے ویسے بائی دا وے آپ یقین جانیں گا، جو بات میرے گرو نے سکھائی تھی نا مجھے. گرو؟ ہاں جی. کون سے؟ ماشاء اللہ، ان کا نام بھی بتا. ان کا نام تھا نبیل احمد سپرا. اچھا. اور میری زندگی میں کافی ساری روشنی ان کی وجہ سے ہے. اچھا. باقی اساتذہ کرام کا بالکل اپنا اپنا حصہ ہے اس میں، کیونکہ ان کی خدمت میں رہا کافی عرصے. انہوں نے کہا کسی پرسن کو غلط نہیں کہنا. اچھا. اس پرسن کے کام کو غلط یا صحیح کہنا ہے. ماشاء اللہ. کہتے ہیں جب آپ یہ کہنا شروع کر دو گے نا تو ہر بندہ آپ کے لیے بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. اگلی بات کہتے ہیں آپ نے جب بھی کسی اچھے برے بندے کی پہچان کرنی ہونا تو صرف اتنا دیکھیں جو 51% اچھا ہو آپ کی نظر میں وہ اچھا ہے. تو پچھلے 3 الیکشنز میں کوئی آپ کے 51 کے معیار پہ نہیں اترا؟ اچھا نہیں، دیکھیں وہ اچھا ہو سکتا ہے پرسن. میں کس میں آپ پہ چنے، فار ایگزامپل آپ نے پرفارمنس پہ نہ پہ دیکھنا. نہیں دیکھیے گا ذرا نا، میں اگر خان صاحب کے حق میں تھا نا فرض کیا تو خان صاحب نے اچھا کام کیا، لیکن دیکھیں خان صاحب نے کہا کہ میں روایتی لوگوں نہیں لے کے آؤں گا. میرا اس دن ہی میری جگہ کے دل ٹوٹ گیا تھا جس دن انہوں نے دوسری پارٹیوں کے بھٹکے ہوئے لوگ اپنی پارٹی میں رکھ لی تھے. یہ جگہ تو نوجوانوں کے لیے کمیٹڈ تھی نا. بالکل. دل یہاں سے ٹوٹا تھا. اب دیکھیں خان صاحب نے چاہے دل سے نہ کیا ہوتا نا، پریشر بھی ہوگا، پارٹی پریشر یا کچھ بھی ایسا، جو ان کے مشیر ہوتے ہیں وہ بھی تو ایسا کرتے ہیں. ایسے ہی. لیکن سچ بات یہ ہے کہ اس پارٹی میں وہی لوگ آئے تھے جو دوسری پارٹیز کے تھے. توڑے ہوئے بندے تھے. ہاں جی. اب اگلی بات یہ تھی کہ اگر ہم بات کریں گے نون لیگ کی تو اس میں مجھے بتائیے گا کہ آپ کس بنیاد پر کہیں گے میں ووٹ ڈالوں. میرے معیار پہ نا یہ اس لیے پورے نہیں اترے تھے. آپ دیکھیں ان کے ٹائم پہ نا ملک ترقی کرتا ہے معاشی طور پر، یہ کچھ اور چیزیں ان کی ٹھیک ہیں، لیکن ایک اور چیز موجود ہے، وہ چیز یہ نظریات. اس نظریے کے لیے لازم ہے کہ جو جس چیز کو جہاں پہ ہونا چاہیے تھا نا اس کی حدود میں، اگر اس کی حدود میں یہ بھی لانے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہوں تو یہ ٹھیک ہے. سمجھے نا بات کو؟ میں بالکل سمجھ رہا ہوں. یہاں لگا لیجیے گا میم اپنی، ٹھیک ہے نا؟ سمجھ رہے ہو نا؟ ہاں جی. اور بات یہ ہے کہ یہاں پہ اعتراضات یہ بھی تھے، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ وہ ایز اے پرسن یہ خراب نہیں تھے. ایز اے پرسن ٹھیک ہیں، چلیں کام کر رہے ہیں، ان کے کام چل رہے ہیں. اگر بات کریں گے بلاول کی آپ یقین جانیے گا کہ اگر اب کبھی ایسا ہوا کہ بلاول نے اگر یہ الیکشن لڑا پرائم منسٹر کا، میرے خیال میں مجھے سوچنا پڑے گا ووٹ ڈالوں کہ نہ ڈالوں. اچھا. میری چانس سے ووٹ ڈال دوں گا. اس کی وجہ سننے والی ہے. میں اس میں بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہر بندے کی پرسنل چوائس ہے. جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کی پرسنل چوائس ہے. اگر عمران خان صاحب کے بچے باہر پلے ہوں گے اور یہاں پہ آ کے ان کی اردو ٹھیک نہ ہوگی، یہ ٹھیک ہے. ان کی دیکھیں مجبوری بھی تو تھی نا کہ باہر پلے ہیں بچے، جس کلچر میں رہے ان کے اس کلچر کا، ان کی زبان کی وجہ سے ان کا مذاق مت اڑائیں. ایسی ہے نا. بالکل. بلاول کا مجھے یہ ہوا تھا کہ پہلا میں نے دیکھا کرن تھاپڑ کے ساتھ جب ان کا پروگرام دیکھا تھا. اچھا. تو جب ان کو پراپرلی لانچ کیا گیا نا تو ان کی مدلل گفتگو دیکھیں، بات میں سینس ہونی چاہیے نا. اچھا. آپ جب دفاع کریں گے اپنی کنٹری کا تو دفاع بھی اچھے طریقے سے کریں. یہ نمبر 1 بات تھی. انہوں نے دفاع کیا تو مجھے اچھا لگا. بالکل. ابھی دوسری چیز ایک اور تھی کہ جب خان صاحب جو ہی ان کی حکومت گئی 2022 میں یا 23 میں بھی، تو یہ تھے وزیر خارجہ بلاول. یہ امریکہ میں گئے تو امریکہ میں ان سے سوال کیا تھا انہوں نے کہ یوکرین میں جنگ لگائی رشیا نے، تو جب جنگ لگی تو آپ کا پرائم منسٹر ایکس خان صاحب وہ چلے گئے تھے رشیا میں، تو آپ نے ایک ظالم کا ساتھ دے رہے ہو. تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ ہمارے پرائم منسٹر تھے، وہ ان کی ذمہ داری ہے تو فلاں. انہوں نے کہا وہ ہمارے ایکس پرائم منسٹر تھے، ان کی پالیسی ہمارے ملک کی پالیسی ہے، یہ آپ کا بزنس نہیں ہے. دیٹس گریٹ. مجھے لگتا ہے کہ اگر کوئی شخص مخالف کی بات کو بھی قبول کرے اس حد تک کہ میں باہر اس کی میں دلیل دوں گا، میں باہر اس کو بچاؤ کروں گا، تو شاید یہ بندہ ون کر جائے گا باقیوں پہ. یہ بات کتنی اسٹرانگ ہے. اگر کوئی پرائم منسٹر فرض کیا اگر کچھ اور سختی کرے مخالفوں کے اوپر، اس پہ باتیں کرے،
لیکن دوسرا پرسن فرض کی جا کے کہے کہ بھائی جو بھی تھا ہمارا پرائم منسٹر تھا, وہ اسے مخالف پارٹی کا پرسن اسے آن کرے. میں اب یقین جانے گا, اس کے بعد مجھے یقین ہے کہ نیچے گالیوں کا انبار ہوگا. اس کی وجہ ہم نے پاکستان میں نا برداشت کم کر دی ہے. آپ کوئی بات عقل والی کریں گے نا, برداشت کم ہو جائے گی. میں کہتا ہوں کہ آپ جس دن بھی کسی ٹیبل سے اٹھیں گے نا, ایک کہیں ڈیل کرتے ہوئے, کہیں کمپرومائز کرتے ہوئے اگر اس سے اٹھ گئے تو بات گریبان پہ ختم ہوگی. ہمیں ہمیشہ ٹیبل پہ بیٹھنا چاہیے. میں نے چند دن پہلے ایک سوال کیا اپنی کلاس میں. سوال یہ تھا کہ دبئی میں ہم تھے, میں فرش شہباز وڑائچ اور علی باز صاحب, ہم 3 لوگ دبئی میں تھے. تو وہاں پہ سیاسی پارٹیز کے جو وہاں کے صدور تھے نا, یہ گلف کے, انہوں نے ہمارے لیے وہاں پہ ایک ڈنر کا ارینج کیا. اچھا. ہم شام کو چلے گئے. وہاں پہ ایک ویلا تھا, ادھر انہوں نے ارینج کیا تھا. تو بہت سارے لوگ وہاں پہ اکٹھے ہوئے. میں آپ کو چند ایک فوٹوز بھیجوں گا, اگر لگانا چاہیں گے لگا لیجیے گا اس کی. جی ضرور. بی رول میں وہاں پہ نا میں نے جو محبت دیکھی, محبت یہ تھی کہ پی ٹی آئی کی ایک وہاں پہ جو نمائندہ خاتون تھی وہ لیٹ تھیں. اچھا. تو دونوں نون لیگ کے اور پی پی والے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار بہن فلاں فلاں نہیں آئیں. اچھا. جب وہ آئیں تو کہتی بہن کہاں رہ گئے تھے آپ, بڑے محبت والے انداز میں. مجھے یہ محبت کا انداز دیکھ کر بڑا اچھا لگا. بالکل. میں نے کلاس میں سوال کیا کہ یہ دیکھ لیں آپ ان کے لیے لڑتے ہیں لیکن یہ پیار سے باتیں کرتے ہیں آپس میں, تو کیا ان کو پیار سے باتیں کرنی چاہیے؟ کہتے نو سر, یہ منافقت ہے. میں نے کیا کرنی چاہیے؟ ٹیبل سے نہیں اٹھنا چاہیے. آپ کو رشتہ توڑنا نہیں چاہیے. آپ کو کسی بندے کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. اگر یہی معیار ہوتا ہے لڑنے کا, تو 2 مخالف کیسز میں وکیل اس کیس سے ہٹ کے کیا عدالت میں لڑنا شروع کر دیں. اس معاملے میں فواد چوہدری صاحب مجھے لگتا ہے کافی میچور تھے ویسے ان کی بات. یعنی ہر بندے کی کئی باتیں غلط ہو سکتی ہیں, میں ان کی اچھی باتیں اٹھاتا ہوں ہمیشہ. ہر بندے کی اچھی بات ہی تو کہتے ہیں یار یہ سیاسی رول ہے, ہم کیا ان سے ملنا چھوڑ دیں؟ ٹھیک ہے, ملنا چاہیے ان کو. اب جب ان کا سیاسی رول ہوگا تو ان کا پارٹی کی طرف سے فریضہ بھی ہے کہ وہ اپنے نظریے کی سپورٹ کریں, مخالفت کریں کسی اور کے نظریے کی. وہ ایک رول ہے. لیکن یہ لبادہ ہر وقت 24 گھنٹے سر پہ سوار نہیں کرنا چاہیے. چاہیے تو یہ کہ ہم پیار سے ملیں بھی, بیٹھیں بھی. اب بات دیکھیے گا, سیاسی طور پر کتنے اختلافات آپ کے میرے ہو سکتے ہیں, لیکن کیا ہمیں ملنا نہیں چاہیے؟ ہم جفیاں لگاتے ہیں, ملتے ہیں, فلاں کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے آقا نے تو ہمیشہ اسلام کی پذیرائی اس طرح انداز سے کی تھی, پیار سے. مخالفوں کو اپنے پیار سے متاثر کیا تھا, اور مخالف آج تک کہتے تھے اتنا پیارا بھی ہو سکتا ہے. ایسے ہے نا. ایون وہ کہتے تھے سانو پتہ ہے کہ تسی سچے ہو, ہاں جی, پر اسی مجبور ہیں لیکن سچے تسی ہو. ہاں جی. اب بات یہ نا, ہم تو دیکھیں امت ہے ان کی, امتی ہونے کے ناطے جو سب سے پہلی بات ہے وہ تو ہمارا فرض بنتا تھا اخلاق کی بات جو ہے نا. اس کے بعد اگر کوئی بندہ بھی کہہ دینا میں کوئی سچا مسلمان ہوں, دوسرا کافر ہے, میں نہیں مانوں گا. آپ ایک بات بتائیے گا, اگر ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کی بات کرنی ہو تو آپ کے ذہن میں کون سی بڑی 2 خوبیاں یکدم آئیں گی؟ ان کی تو خوبیاں ہی خوبیاں تھیں, لیکن کون سی خوبیاں آئیں گی؟ ظاہر سی بات ہے کہ ان کے ایک تو رحمت للعالمین تھے, ہاں جی, دوسرے سچے تھے, اور ساتھ میں تھے مخلق, پیار سے بات کرنے والے تھے, اور چوتھی کون سی آتی ہے؟ ایماندار تھے. بے شک, ہے نا کمال. تو اگر ہم ان کے امتی ہیں نا تو اتنا تو کریں کہ آپ مخالف کی بات کو سن لیں. آپ کو پسند نہیں ہے, آپ اپنی دلائل دیجئے, مخالفت برائے مخالفت نہ کیجیے. دوسری بات, کسی پرسن کو برا نہ کیجیے. دیکھیں میں نے ایک معیار پہ چیک کیا, مجھے گلا تھا کہ میرے دوست یار سارے ان میں سے فلاں ایسے ہے, فلاں ایسے, برا ہے. آپ یقین جانیے گا, میں نے پریکٹیکلی سوچا, مجھے اپنے کلوز فرینڈز کے جتنی برائیاں اچھائیاں معلوم تھیں, میں نے یاد کر کے پوری رات میں ایک بار نوٹ کیا کہ ان میں کیا 51% سے اوپن ہے کہ نہیں. جو مجھے یاد تھی میں نے ان کی ریشو نکال لی. اوکے. آپ یقین کیجیے گا یہ سارے لوگ 51% سے اوپر اچھے تھے. واہ. اگر یہ اچھے تھے نا تو برا کون ہے؟ ہم جن کو برا کہہ رہے ہیں نا, اپنی بچے کو, بھائی کو, کزن کو, یہ اپنے دوستوں یاروں کو, یا سیاستدانوں کو, کچھ کو بھی, یہ تب برے ہوں گے جب 51% سے اوپر برے ہوں گے. اگر یہ 100% اچھے ہی ہوتے تو فرشتے ہوتے, ہے نا. بالکل. تو اگر یہ 51% سارے اچھے ہیں نا تو ان کے اچھائی کو پہلے مانیے, پھر ان کے کسی بات سے اختلاف کیجیے, وہ آپ کا حق ہے. تو مطلب آپ کی نظر میں آنے والا ہمارا وزیر اعظم ماشاء اللہ سے بلاول بھٹو صاحب ہیں؟ نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں یہ اگر ابھی تو بلاول صاحب کی ایک خوبی ہے جس کا میں گرویدہ ہوں,
تو ممکن ہے ایسی اور بھی چیزیں نظر آتی ہیں. اس کی وجہ ایک بڑی سوچنے والی ہے. جی ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بتایا بھی ہے کہ ہمیں 99% میں سے تھوڑی سی گنجائش رکھنی چاہیے. ہاں جی. ایک اور چیز بڑی اہم ہے کہ ہم نے نا بائی دا وے میرے خاندان میں پوری زندگی مخالفت کی ہے پی پی گورنمنٹ کی. اچھا. پوری زندگی ہمارے خاندان میں نا اہل حدیث ہونا اور پی پی کا رکن ہونا یہ کفر ہے. اچھا. یقین کیجئے کہ میں ان دونوں چیزوں کو مخالف تھا کہ اتنی شدت نہیں, اس سے کم. نہیں ٹھیک ہے, یعنی اختلاف کیجئے, مرنے مارنے پہ نہیں آنا. اب یہ دیکھیے کہ اگر اس اینگل کو تھوڑا چھوڑ کے دیکھا جائے تو ایک فرق یہ ہے کہ بلاول کی باتیں نا تھوڑی سی باقیوں سے مچور لگتی اس لیے بھی ہیں, اس کی تیسری نسل چل رہی ہے. کچھ تو ایسا ہوتا ہے نا, پڑھا لکھا بھی ہے. نہیں, پڑھا لکھا ہونا بھی خوبی ہے, کوئی شک نہیں ہے, لیکن ساتھ میں ہوتا ہے خاندانی پرورش بھی. کہ آپ دیکھیں ممکن ہے اس میں کئی خامی رہ جائیں, لیکن جو کہ خاندان سیاسی تھا تو سیاسی رویے بلڈ ہوتے ہیں. کہتے ہیں اگر آپ نے فرض کیا جمہوری رویے چیک کرنے ہوں گے نا تو موسٹلی آپ کو نا سارے نہیں لیکن موسٹلی پی پی کے لوگوں میں ملیں گے. اگر آپ کو چاہیے نا فرض کیا کیا اسے کہتے ہیں امیرانہ قسم کے رویے چاہیے ہوں گے تو نولی میں ملیں گے. ٹھیک ہے نا, ظاہر ہے. تو ہر ایک کا دیکھیں اپنی اسٹوری ہوتی پیچھے. اب دیکھیں رائٹ میچ آپ کو نہیں ملتا, سچا پیار نہیں ملتا نا ہمیں. ویسے بتا سچا پیار کون کون سا ہے؟ شہزاد بھائی مہربانی کریں, اس عمر تک تو مل جانا چاہیے سچا پیار. نہیں مجھے مل گیا ہے. مل گیا؟ میری پسند کی شادی ہے. اچھا, پہلی؟ ہاں دیکھیے نا میری بات سنیں, پہلی پسند کی شادی اور آخری پسند کی شادی ہے. اس کے بعد میرا پسند کرنے سے یقین اٹھ گیا, میں نے کیا نہیں کسی پسند. شہزاد بھائی آپ بہت اچھے ہیں. میں نے نا پتا یقین کیجیے گا, مجھے چند دوست ہیں, آپ ان کو جانتے ہیں, مشہور ہیں, بہت مشہور ہیں. تو مجھے نہیں وہ نہیں, وہ بھی ہیں لیکن اور بھی چند دوست ہیں, یہ مجھے کہتے ہیں کہ یار آپ نے یہ پہلی بار کسی کو پسند کیا تھا تو آخری بار کس کو پسند کیا تھا؟ میں نے کہا ان کو. اچھا, آخری بار بھی. کہتے ہیں آپ کی شادی کو کتنا ٹائم ہو چکا ہے؟ میں نے کہا 2007 میں ہوئی تھی, یعنی 18 سال ہو چکے ہیں. میں اس وقت 6 کلاس میں پڑھتا تھا. میرا بچہ اس وقت نا 17 کا ہے, تیمور جو ہے نا میرا بڑا بیٹا 17 کا ہے. تو کہتے ہیں نہ کریا کرو یار, اس کے بعد آپ کو کوئی پسند نہیں آئی؟ تو میں نے کہا نہیں بھائی سر بات پھر وہی ہے. نہیں بات تھوڑی سی گنجائش رکھے. 99 ایک بات سننے والی ہے. میں نے ان سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب پتا کیا میں ایسے میں نا آپ اندازہ کیجیے طبیعت کا, جس دن مجھے ایپل کا فون پسند آ گیا تھا نا, اس کے بعد سے مہنگا تھا یا سستا تھا مجھے اور فون پسند نہیں ہے. میں نے کبھی چیک بھی نہیں کیا اینڈرائڈ, کبھی نہیں. میرے پاس گاڑی پہلے ہوتی تھی ہونڈا سٹی, میں نے کئی ہونڈا سٹی ہی لی ہے, ہمیشہ جو چیز پسند ہے بس وہی لی ہے. کل ہماری پول پارٹی تھی نا, میں نے اس سے 8 پول نہیں دیکھے. یہ ہمارا 10-12 سال سے پول ہم اس کو بک کرتے ہیں, وہاں جاتے ہیں. اب میں پتا کیا عادی ہوں کہ جو چیز پسند آئے آپ حتل امکان چینج مت کیجیے. تو اب دوسری بات یہ تھی کہ میں نے جب شادی کی بات تھی نا, آپ یقین جانیے گا میں نے خود اپنی ذات سے پرومس کیا تھا کہ بس اتنی کافی ہے, ایک ہی کافی. آپ یقین کریں گے, آپ حیران پریشان ہوں گے کہ میری بیوی زندگی میں کبھی مجھ پہ شک نہیں کرتی, اور میں اسے کہتا ہوں یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے. تو وہ کہتی پتہ کیا ہوتا ہے, شک اس میں ہے ہی نہیں. اس کی وجہ سننے والی مجھے ایک دن کہتی ہیں کہ قسم سے اگر آپ کا آفس جو ہے نا گھر کے اندر بھی نہ ہوتا, آپ موسٹلی وہاں پہ ہوتے ہیں, تو جو آپ کی حرکتیں ہیں نا وہ شک کرنے والی تھیں. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتے ہیں صبح نکلتے ہیں آپ 7-8 بجے, کبھی رات کو 12 بجے آتے ہیں, کبھی رات کے 1 بجے آتے ہیں. میں ادھر ہی ہوتا ہوں گھر کے اندر ہی آفس میں. اچھا. لیکن میں بچوں کے پاس کم جا رہا ہوتا ہوں, مصروفیت کوئی ملنے والا آ رہا ہے, فلاں ہو رہا ہے. تو کہتی ہے اگر آپ کہیں باہر آفس ہوتا ہے نا, شک والے کام سارے تھے کہ پتہ نہیں کہاں غائب ہیں, لیکن شک نہیں ہے ان کو. تو میں نے کئی بار ان سے پوچھا, کہتے نہیں. ایک بار تو ایسا بھی ہوا, آپ یقین کیجیے گا, جو بڑی مزے کی کہانی ہے, کہ میں کہیں نا اپنی وائف کو لے کے نا, تو یہ اپنی میکے میں تھی اور میری ان کا گھر کا فاصلہ 2-3 کلومیٹر تھا. اچھا. تو رستے میں کہیں آتی تھی میرے وہ بردر ان لا کے ایک شاپ ہے موبائلوں کی نا, تو میں وہاں سے بڑی سپیڈ سے گزرا اپنی وائف کو لے کے, میں نے پک کیا وہاں سے چلا گیا. تو میرے وہ بردر ان لا کی جو شاپ ہے اس کے پاس ان کے کچھ فرینڈس ہیں جو کافی مجھے کلوزلی جانتے ہیں. تو انہوں نے دیکھا تو میری وائف نے نا نقاب جو کہ کرتی ہیں, نقاب کیا ہوا تھا. تو وہ میں نے گاڑی سپیڈ سے اس لیے گزاری کہ ہم نا پسند نہیں کرتے کہیں اپنی خاندانی خواتین کے ساتھ جائیں باہر, کوئی سلام بھی لینا بندہ رک نہیں سکتا.
تو کوشش کرتے ہیں کہ جو لوگ جاننے والے ہیں ان کے سامنے سے اسپیڈ سے جائیں آپ. ایسے اب ایسے ہی گزر گیا. تو اس کے بعد آپ یقین کیجیے گا, آپ حیران پریشان ہوں گے کہ میں نے کئی بار ڈیٹ کیا ہے, لیکن اپنی بیوی کے ساتھ. بچوں کی بات بھی ہم کرتے ہیں ایسے. ہم پتہ کرتے کیا ہیں, بچوں کو ڈراپ کر کے نا ایسے ننیال میں کبھی ایسے کھانا کھانے جاتے ہیں, تو مجھے پھر دوست ہیں ہمارے علی باز صاحب, وہ سناتے ہیں ایک نا جوک. مجھے ایک شعر ہے بڑا کہتے ہیں کتنا نادان ہے کہ پتنی سے پیار کرتا ہے, کیا بات, اس پہ یہ ظلم کہ اپنی سے پیار کرتا ہے. میں نے ایسے ہی میں چلا گیا وہاں پہ, ایک ریسٹورینٹ تھا تو ہم کھانا کھانے چلے گئے. میرے سامنے بیٹھے ہیں وہاں پہ, تو اچانک کال آ گئی میری وائف کو. تو کہتی ہیں کیا ہوا, اچھا ایسے باتیں کر رہی ہیں. تو کہتے ہیں آپ باجو آپ کہاں پہ ہو, میرے سالے نے پوچھا نا. وہ انہوں نے کہہ دیا کہ میں گھر میں ہی ہوں. کہتے اچھا, تو بھائی ابھی نا اسپیڈ سے گئے ہیں کسی گاڑی میں, تو ایسے نا. تو اب مجھے نہیں پتا کال پہ کیا بات ہوئی ہے, تو مجھے بعد میں کہتی ہیں کہ اچھا آپ کون سی لڑکی کے ساتھ ہیں. تو میں نے ویسے ہی, مجھے کیا پتا کانٹیکٹ کیا ہے, تو میں نے ویسے تعریف کرنی شروع کر دی کہ وہ ایک ہے خوبصورت, تو ایسے ایسے. تو وہ ہنسنا شروع ہو گئی, کہتی ہے کہ آپ کے سالے صاحب کو شک پڑا کہ آپ کہیں اور گئے ہوئے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ شک نہیں کرتی. وہ کہتی ہیں اس لیے شک نہیں کرتی, رہتے میرے پاس ہوں. دوسری بات ایک اور ہے زندگی میں, آپ یقین کیجیے میں نے اپنی تکالیف بڑی کم کر لیں. آپ اندازہ کیجیے گا, میں اپنے بھائیوں کو میں نے اسپیشلی بولا ہوا ہے, اب بچے تھوڑے بڑے ہو رہے ہیں جن کو بھی بولوں گا, آپ نا صرف 4 چیزوں سے بچ جائیں اور ایک چیز کریں, آپ غریب نہیں ہوں گے. آپ قریب نہیں ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. اچھا. آپ نے بیگانی عورت, نشہ, اس کے بعد جوا اور گیجٹس, یہ 4 چیزوں کے شوق سے باہر آ جائیں اور ایک کام کرنا شروع کر دیں, اپنا مینلی فوکس کمائی پہ. آپ کتنا کھا لیں گے مجھے بتائیے کہ آپ کی فیملی کتنا کھانا کھاتی ہوگی. لوگ جو غریب ہیں نا, غریب, وہ ان کو مواقع نہیں ملے یا وہ کر نہیں پائے, علیحدہ سی بات ہے. لیکن ایک دیکھیے, اگر ہم باہر سے کھانا کھاتے بھی ہوں, کتنا کھانا کھا لیں گے؟ 20,000 کا کھانا کھا لے گی فیملی میں ایک ٹائم کا, 60,000 کھا لے گی پر ڈے. اس سے اوپر کیا کھائے گی؟ اس کے بعد اگر فرض کیا کوئی رہائش کے بھی ہوں گے, کتنا 20 لاکھ 30 لاکھ 40 لاکھ کیا خرچہ کریں گے؟ اس کے اوپر جا کے خرچے آتے ہیں یا تو انسان کی بے راہ روی کے, یا پھر آتے ہیں انسان کی نا یہ عیاشی کے. تو میں کہتا ہوں کوئی چیز, فار ایگزامپل آپ نے میرے پیانو کی بات کی تھی نا, یہ بات آپ کے سننے والے دیکھنے والے دوستوں کے لیے بہت اہم ہو شاید. مجھے یہ 1,25,000 روپے کا پیانو لینے کے لیے 7 سال کے بعد جا کے میں نے اپنے آپ کو بونس دیا ہے. اچھا. 1,25,000 اس کی پرائز تھی. اوکے. لیکن آپ اندازہ کیجیے گا کہ میرا روزانہ جو خرچہ نا یہ 50,000 سے 1,00,000 روپیہ ہوتا ہے. یعنی گیسٹ آ رہے ہیں, کھانا چل رہا ہوتا ہے, یا سے ڈیرا ہے اس کا ظاہری بات ہے, یہ خرچہ ہو رہا ہوتا ہے. وہ خرچہ یہ میری ضرورت ہے, یہ میرا ڈیرا ہے, یہ میرے مہمان ہیں, یا میری پرسنل لائف پہ اور ضرورتیں ہوں گی. لیکن وہ میری عیاشی تھی, میرا شوگر ہے. اپنی شوگر کو میں نے سپورٹ کرنے کے لیے بھی گیجٹ اتنی دے کے بعد جا کے لی ہے, بونس دیا تھا اپنے آپ کو. اس کے بعد ایک اور چیز, میرا ایک فون تھا, آئی فون خراب ہوا, میں نے ٹھیک کروایا. یہ تھوڑا ٹھیک ہوا, مسئلہ رہ گیا, مجھے باہر جانا تھا کہیں دوسری کنٹری, وہاں گیا, دوسرا بائی کر لیا. اب آپ جانتے ہیں کتنے کا آتا ہوگا. یہ وہاں سے بائی کر کے تو واپس آ کے دوسرا فون رکھ دیا تھا. اچھا. یہ جو کہ میرے بزنس کا ٹول ہے, میں نے اس پہ کوئی تردد نہیں کیا. میری ایک میک بک آج میرے ادھر پڑی ہوئی ہے, وہاں پہ میرے کمپیوٹر ڈیسک پہ دراز میں, جو آج سے 5 سال پہلے کہیں اس نے 2 بار تنگ کیا تھا. میں نے جا کے صرف نئی بائی کر لی تھی. اگلے 5 سال گزار گئی یہ نئی میری میک بک. اب میں آج بھی, کل بھی, پرسوں سے سوچ رہا تھا بس کسی دن جاؤں گا نہیں لے آؤں گا. اگر میرے بزنس کے ٹول نے تنگ کیا تو میری فرسٹ پریورٹی ہے اس پہ اسپینڈ کرنا. اگر میرے شوق نے یا عیاشی نے مجھے بلایا, ششکے نے, یس, تو وہاں پہ پیسہ میں جو بچا ہوگا پیسہ نا کہیں ان میں سے دیکھوں گا. آپ کبھی غریب نہیں ہوں گے ایسے. کافی ڈفرینٹ سوچ. اور شہزاد بھائی, نیکسٹ ٹائم آپ ہمارے ساتھ ارسلان بھائی بھی اور حسیب بھائی بھی یہاں پہ اسٹوڈیو میں موجود ہے, تو اگلی بار جب یہ تھائی لینڈ جائیں گے نا تو ہم سب ان کے ساتھ جائیں گے. اچھا میری بات سنیے گا, آپ میری ٹکٹ کٹوائیں, ابھی چلے میرے ساتھ تھائی لینڈ. ہاں جی. آپ دیکھیے گا کہ اگر میں وہاں بھی اگر جاؤں, فرض کیا, میرے کنسرن ڈفرینٹ ہوں گے. سر ہم کچھ کریں گے, کچھ سوچیں گے, ہم کچھ پلان کریں گے. یعنی آپ خراب کریں گے. سر اتنا حاجی بھی بندے کو نہیں ہونا چاہیے. اچھا نہیں, حاجی نہیں,
ہاں جی نہیں، میں یقین کریں میں ایسا شریف آدمی نہیں ہوں. اچھا. لیکن میری پریورٹی نہیں ہے. ہاں بالکل. میری پریورٹی پتہ کیا ہے؟ فار ایگزامپل اگر میں 24 گھنٹے میں ایک ٹائم کھانا کھاتا ہوں، یہ میں نے پوری 24 گھنٹے میں جو کھانا کھایا آپ کے ساتھ یہ اکیلا کھانا تھا میرا. اچھا. اب اس کا کون سا تعلق ہے برائی اچھائی سے؟ نہیں یہ تو بالکل بھی نہیں. میں اپنے کام اپنے نا وقت کو پریفر کرتا ہوں. میں ایک تو میٹنگز میں اسپینڈ کروں. میٹنگ میرے کیجول ہو رہی ہوتی ہیں. اچھا. دوستی یاری میں ایسے ساری. دوسری بات یہ ہے کہ میں کہیں برین اسٹارم کروں یا نئی ریسرچ کروں. اب مجھے آپ اندازہ کیجیے کہ میں نے پچھلے 2-3 ہفتوں میں مووی دیکھنا چاہ رہا تھا. اچھا. تو مووی 2-3 بار سرچ کی ہے, نہیں ملی, تو میں نے کام شروع کر دیا. مجھے کام میں انٹرسٹ تھا, کام میں مزہ آ رہا تھا. ایسے اب بتائیے کہ یہ کون سی اچھائی برائی کی بات ہوگی؟ نہیں یہ تو پریورٹی کی بات ہے نا. پریورٹی کی, اور یقین کریں کہ ہمیں نا عادت سی ہوتی ہے کام کرنے کی. ہاں جی ہاں جی. میں اپنے آفس کا آپ کو بتاتا ہوں نا کہ ایک چیز سب بچے کر لیتے ہیں, مینیج کر لیتے ہیں, وہ ایک کیڑا جو آپ کے اندر ہوتا ہے نا خود کام کرنے کا, دل ہی نہیں کرتا کہ بھائی آپ سمجھتے ہیں. ہاں یہ چیز ہے. وہی نا, کر رہے ہو آپ بھی, کر رہے ہو سب کر رہے ہو, ٹھیک ہے, لیکن یار میں بھی کروں گا, میں مطلب میں فری کیوں بیٹھوں. تو یہ واقعی ظاہر ہے ایک جو محنت کرنے والا یا ایک اس چیز کا ہوتا ہے بندہ, تو سکون نہیں ملتا ویلے رہ کے. ہاں جی. عجیب سی. اچھا میرے ساتھ ایک اور بھی پرابلم ہے. میں جب صبح سویرے اٹھتا ہوں یا جب بھی ناشتہ وغیرہ کر کے نا, میرا پہلا کام ہوتا ہے نا کہ میں نا لیپ ٹاپ کھول لیتا ہوں. گھر والے کافی میرے سے گلا کرتے ہیں کہ صبح سویرے اٹھ کے یا تو موبائل سے لگ جانا ہے یا کمپیوٹر سے لگ جانا ہے. میں کہ اماں مجھے ایک بات بتائیں, جب میں صبح سویرے اٹھتا ہوں سارے اپنے کاموں میں لگے ہوتے ہیں, یا تو میں آپ کو ٹائم دے رہا ہوتا یا آپ لوگ فری بیٹھے ہوتے اور میں لیپ ٹاپ یوز کر رہا ہوتا, پھر بھی بنتا ہے. میں نے کہا مجھے عجیب سی تکلیف ہوتی ہے کہ یار اماں بھی اپنا کام کر رہی ہے اپنے ٹائم پہ, تو میں کیوں ویلا بیٹھوں. باقی گھر کے بندے سب اپنا کام کرے تو ایک عجیب سی خارش ہوتی ہے, بے چینی سی ہوتی ہے. پنجابی کہتے ہیں کسر پڑنا. ہاں بس وہی ہوتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے ہمارے. اچھا شہزاد بھائی آپ کا ٹائم کافی لے لیا, لیکن پھر بھی آپ سے نا مطلب آپ چاہتے ہیں ہم تھائیلینڈ میں جا کے ولاگ کریں مل کے. ہاں کیا بات ہے, کیا بات ہے. اچھا ایک بات بڑی مزے کی ہے جو بڑی. اچھا کبھی اچھا دبئی میں میں نے سنا آپ کئی بار گئے ہیں. میرے تو جانا کافی ہوتا ہے وہاں پہ. کافی ہوتا ہے. ہاں ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک پوڈ کاسٹ میں میں نے ایک سوال کیا تھا. ہاں جی ہاں جی. تو آپ کا بھی گزر بسر گلشن حسن سے ہوا ہوگا. اچھا آپ نے جو سوال کیا تھا میں نے, مجھے یاد ہے کہ وہاں پہ نا کیسا ماحول ہوتا ہے, یعنی مساجد بھی ہیں کلب بھی ہیں, تو کیا وہاں پہ گئے ہیں؟ وہاں پہ نا آپ کچھ کلب میں تو آپ انٹری آپ کی ہوگی نا, کچھ آپ کہیں سے جائیں گے آپ کہیں وہ ماحول مل جائے گا. یہ آپ کی پرسنل لائف ہے, آپ یقین کیجیے گا. اگر آپ کسی بندے کو وہاں بھی اداس پاتے ہو, پھر یعنی آپ کئی جگہوں پہ ہوٹلوں میں رہتے ہیں نا, آپ کی راہ میں بھی لوگ سارے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے. اب یہ ایک بات اور ہے کہ کسی بندے کا شوق کیا ہوگا. آپ اندازہ کیجیے گا کہ اگر میرے ساتھ کچھ دوست گئے ہوں, یہ دوست ہر بار چینج ہوتے ہیں میرے ہر ٹور پہ. میرا تو خیر ہوتا ہے نا, وہاں میرے پارٹنر ہیں دبئی میں, اور ان میں سے ایک بار ایک دوست نے مجھے بری طرح سے گالیاں دی ہوں. پتہ کیوں؟ کہ میں ان کا حصہ نہیں تھا. اب کیا سننا چاہتے ہیں اور آپ؟ وہ یقین کریں مجھے جب بھی ملتے ہیں کہتے ہیں یار تو نا عجیب بندہ ہے. میں نے انہیں پتہ کہا کیا تھا, میں نے کہا تھا کہ پاکستان میں نا 54% آبادی کہتے ہیں خواتین کی ہے, تو 46% آبادی ہے مردوں کی. قانونی قدرت اگر ہر جگہ پہ یہی ہے کہ جو چیز کم ہو اس کی ڈیمانڈ, اس کی ویلیو بڑھے گی, ایسے ہی ہے نا؟ صحیح ہے. تو پھر ایسا کیوں ہے کہ جو مرد ہے اس کی لائف اتنی ٹف, جبکہ اس کی ویلیو ہونی چاہیے تھی. پتہ کیوں؟ اپنی کرتوت سے. کرتوت یہ ہے کہ اگر یہ فرض کیا ایسے کے کاموں میں انٹرسٹ نہ لیتا ہوتا زیادہ, اگر لیتا تھوڑا برداشت کرتا, تو اس کی کوئی اوقات ہوتی نا. بالکل ہوتی. ہم نے اپنی اوقات بھی تو خود خراب کی ہوتی ہے. خود خراب کیا, نو ڈاؤٹ. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. شہزاد بھائی تھوڑی دیر پہلے ہماری سیاست پہ بھی اچھی خاصی گفتگو ہوئی. دل نہیں کر رہا یہ سیشن اینڈ کرنے کا, تو میں اس میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے اور پوچھنا چاہوں گا. جی جی. کہ ہم نے اپنے میں نے بھی 2014-15 کے بعد ہی تھوڑا سا ہوش سنبھالا آئی ٹی انڈسٹری میں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے جتنے بھی سیاستدان ہیں چاہے جس مرضی پارٹی سے ہیں, وہ اس انڈسٹری کے متعلق بہت زیادہ ان ایجوکیٹڈ ہیں. اس انڈسٹری کو ہمارے ملک میں ذلیل کرنے کا کہیں بیک اینڈ کے اوپر بیسک مقصد وہی ہیں, یا ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اچھا اس کے متعلقہ نا اگر تھوڑی ہمیں شعور مل جائے گا تو ہم تھوڑی بیٹر ڈیسیژن لے لیں گے.
شعور یہ ہے کہ اکثریت میں جب آتے ہیں نا یہاں پہ ڈکٹیٹر آتے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں سیاستدانوں کو مائنس کر دیں. سر ڈکٹیٹرز کے اندر بات پہلے سنیے گا, وہ لوگ نا سیاستدان کو مائنس کرتے ہیں. سیاستدان ایک باقاعدہ سیاست کو سمجھنے کا اسکل ہوتا ہے, ایک پروفیشن ہے. وہ پھر لے کے آتے ہیں ان کو ٹیکنوکریٹس کو. ٹیکنوکریٹس وہ ہوتے ہیں جو لوگ نا ٹیکنیکلی زیادہ ویرڈ ہوتے ہیں, ایکسپرٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, سمجھ گیا. اب یہ موسٹلی تب نظر آتے ہیں, ادروائز کئی بار انڈسٹریز کے اندر نا سیٹی لیول پہ یا باقی جگہوں پہ نا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, لیکن ریئرلی. ہمارا فرق یہ ہے کہ سیاستدانوں کو سیاستدان ہونا چاہیے, یہ ہمیں ضرورت پڑتی ہے. ایک مثال چھوٹی سی, چائنا نے نا آج سے 2 سال پہلے کہ شاید 3 سال پہلے, یہ پاکستان دنیا کا دوسرا ملک تھا جہاں پہ اپنے سفیر کو واپس بلایا, اپنے سیاستدان کو بھیجا ایز اے سفیر. سیاستدان کسی سفیر سے اوپر ہوتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے جب پاکستان میں ہم نے کہنا شروع کر دیا سیاست کرتا ہے, ہم نے اس کی نیگیٹو برانڈنگ کر دی تھی. جبکہ اقبال نے فرمایا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. سیاست اصل میں گڈ تھنگ ہے اگر اس کے معیار کو لوگ فالو کریں تو. فار ایگزامپل سیاست کا لفظ نا سیاس سے ہے, جو ایک لٹو ہوتا ہے نا لوہے کا, جس سے وہ معمار جب بناتا ہے دیوار تو سیدھی کرتا ہے رسی سے, دھاگا لٹکا ہوتا ہے سیاس, یہ اس سے نکلا ہوا لفظ ہے سیاست. بیلنس, متوازن. تو اس میں اگر اپوزیشن ہو تھوڑی سی وہ کھینچے اور یہ تھوڑی سی سائڈ پہ کھینچے, تو دونوں کے کھینچا تانی میں درمیانی کو رستہ نکلتا ہے. یہ سیاست ہوتی ہے. ہمیں سیاستدان چاہیے. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ نہ ہمارے موجودہ حکومت جو ہوتی ہے یا جو موجودہ اپوزیشن ہوتی ہے وہ آئی ٹی انڈسٹری کو اتنا نہیں نان سیریس کیوں لیتے ہیں. اب وہی بات یہ ہے, یہ آئی ٹی انڈسٹری کو نان سیریس نہیں لیتی. سر آپ مجھے بتائیں کہ کون سی انڈسٹری کو سیریس لیتی ہے؟ یہ بات ہے آپ کی ٹھیک ہے. دیکھیں نا, اگر آئی ٹی کی بات ہے نا تو میں آپ کو پہلے بتاؤں کہ پاکستان کا آپ ٹورزم ٹھیک کر دیں, آئی ٹی سے بڑا پیسہ وہاں سے آئے گا. ایسے ہی ہے نا. تو کیا پاکستان کے پاس اور ضائع نہیں تھے؟ اصل میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی سیاسی حکومت لمبا وقت نہیں گزار سکی کہ اسے سوچنے کا موقع ملے. جب کوئی بھی حکومت آتی ہے نا تو اس کے کھینچا تانی جو کرنے کے لیے اور کافی بیلنس خراب ہوتا ہے. وہ سارے پھر اقتدار پتہ کیسے گزرتا ہے ان کا, صرف حکومت بچانے میں. اگر ان کو کبھی وقت ملتا کوئی 5% 10% کام کرنے کا تو کام بھی کرتے, ورنہ تو دیکھیں پاکستان میں تو کئی اور کام تھے. ہم لوگ آئی ٹی میں ہیں, ہمیں نظر آتا ہے آئی ٹی بڑی امپورٹنٹ ہے, ان کی نظر میں تو اور بھی کافی سیکٹرز ہیں. نہیں ویسے آپ نہیں دیکھتے کہ آج کل جو مطلب کہ جنگیں ہو رہی ہیں آئی ٹی بیس جنگیں, ایسا ہی ہے. تو مطلب کہ یہ تو آپ کی سلامتی, ملک کی سلامتی کے لیے بھی دیکھیں, ہم صرف میں جنگوں کی بات نہیں کر رہا, لیکن ویسے اکنامیکلی بھی ہم اپنے اکانومی میں ایک بڑا حصہ آئی ٹی انڈسٹری سے ہم بنا سکتے ہیں, لا بھی سکتے ہیں. لیکن پتہ بھی ہے سب کو, پھر بھی اب میں پنڈی سے آیا ہوں, یقین کریں اتنا گندا انٹرنیٹ ہے وہاں پہ, جو ہماری بیسک ریڈ کی ہڈی ہے ایک قسم کی, کوئی سینس نہیں, کوئی پرواہ نہیں, کوئی کچھ نہیں. مطلب اتنا تھوڑا بہت تو شعور کامن ہی ہوتا ہے. نہیں جو آپ بات کر رہے ہیں بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن میں اصل میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ آئی ٹی بہت امپورٹنٹ ہے. اور میں نے ایک آرٹیکل لکھا ہوا ہے کہ آئی ٹی جو ہے لائف سیونگ میڈیسن ہے اکانومی کی ہماری. جی, یہ آپ کو جلدی انجیکشن لگا کے بچا لے گی زندگی آپ کی. ایسا ہی ہے سر. لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی دیکھیے گا نا. دوسرا پہلو یہ ہے, کیا دنیا کے سارے ملک آئی ٹی سے ہی چلتے ہیں؟ ایک مثال چیک کیجیے گا کہ فن لینڈ ہے نا, فن لینڈ, اس کی اکانومی بڑی تگڑی ہے. اچھا, فن لینڈ کی. صحیح. اب یہ تھا جہاں پہ نوکیا بھی بن کے آتا تھا فن لینڈ کا, یا 1-2 کنٹری اور تھے جہاں سے بن کے آتا تھا. چائنا میں پروڈکشن باقی فون کی لیٹ شروع ہوئی تھی. تو فن لینڈ چھوٹا کنٹری ہے, اس میں فوجی بھی ہفتے میں 2 دن چھٹی کرتے ہیں. فوج بھی اس کی چھوٹی سی ہے علامتی سی, پولیس بھی اس کی چھوٹی سی علامتی ہے. اچھا, آپ کہ اگر یہاں سے صرف چند ہزار لوگ جائیں نا وہاں پہ بغیر ہتھیاروں کے, جو ہمارے ہوتا ہے نا بہادر ڈرائیور سے وہ, تو یہ ہتھیار ڈال دیں گے اپنے چنڈا نالی. ہاں جی, لیکن یہ اتنا تگڑا جی ڈی پی والا کنٹری کو آپ پکڑ نہیں سکتے. اس کے پاس ایٹم بم نہیں ہے, اس کے پاس 7 لاکھ فوج نہیں ہے, اس کے پاس امریکہ جیسی ٹیکنالوجی نہیں ہے, اس کے پاس اکانومی ہے. وہ کہتے ہیں تیرے پاس کیا ہے, میرے پاس ماں ہے, میرے پاس. تو ان سب کی ماں ہے اکانومی. آپ دیکھیں اگر پیسہ آپ کے پاس آ جائے گا نا تو کئی چیزیں آپ حل کر لیں گے. تو پہلی پریورٹی تو یہ ہے پیسہ. اب پیسہ کمانے کے لیے ایک چیز ہے آئی ٹی, دوسری ٹورزم, یا ایسی کئی اور چیزیں.
تو کوئی ملک نا IT کا زیادہ سہارا لیتے ہیں کوئی کام یا حسب ضرورت ہے. اب اس کی اپنی ریسپی ہے, وہ اپنی اکانومی کو کیسے تراشتا ہے وہ ملک. تو ہمارے ملک میں نا ہمارا خیال یہ ہے کہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے ان کو. ایک تو یہ ٹورزم پہ, جو کہ بڑا بڑا ہمارا علاقہ اتنا مزیدار قسم سے, میں کہتا ہوں پاکستان جیسی خوبصورتی نا کہیں نہیں ہے. صحیح بات ہے. دوسری چیز ہے IT. ہم اگر دونوں چیزوں کو لے کے چلیں گے نا تو کافی کمال ہوگا. لیکن ایک سوال چھوٹا سا, آپ کہتے ہیں کہ IT سے یہ نا وہ نہیں بنا, ترقی نہیں ہوئی. ہم اصل میں ہمیشہ کمپیئر کرتے ہیں کسی اور کے ساتھ, اور کے ساتھ بھی نہیں کر رہا. نہیں بات میری سنیے گا نا. اچھا, اگر تو آپ کہیں گے نا ترقی ہوئی نہیں ہے, یہ بات تو غلط ہوگی. نہیں, بالکل غلط ہے. ہوئی ہے نا, بالکل ہوئی ہے. اگر انٹرنیٹ کی سپیڈ کی بات ہوگی تو چاہے آج بھی سپیڈ کم ہے لیکن پہلے سے بہتر ہے. شاید جو ہونا چاہیے تھا اس کا تعین کون کرے گا؟ امریکہ جیسا, دبئی جیسا, یا کس جیسا؟ اگر تو دبئی جیسا ہے تو وہاں پہ مہنگا بھی بڑا ہے نا. پھر نیٹ اگر سپیڈ بھی ہو تو مہنگی بھی کافی ہے نا. اب ایک اور چیز دیکھیے گا کہ یہ تو ترقی تو ہم کر رہے ہیں. ایک اور یہ 2013 سے لے کر جو حکومت چالی تھی اس وقت پنجاب نے کیا تھا کام, ضلعی سطح پہ انہوں نے کر دی تھی, وہ IT والے سینٹرز بنا دیے تھے. ان IT والے سینٹرز میں ہمارے بچوں کو وظائف ملتے تھے ٹریننگ کرتے دوران. میں نے کورسز ان دنوں بند کر دی تھے. یہ بات بڑی قابل غور ہے. اچھا, بند کر دی تھے کہ ہمارے کورسز میں لوگ آتے نہیں تھے. جب ان کو گورنمنٹ اسپانسرڈ ملے تھے سارے کورسز, اوکے, گورنمنٹ اسپانسر کر رہی ہے ان کو, بچوں کو وظیفہ دے رہی ہے ساتھ میں, اور ان کو جا کے سرٹیفکیشن ان کو مل رہی ہے. تو کیا یہ ترقی نہیں تھی؟ ایک اور بات ترقی کی بات چھوٹی سی, ایک محکمانہ طور پر میں تھوڑی سی بتاؤں کہ اگر دبئی کی آج کی پولیس کا IT والا نظام پنجاب کی ارفا کریم پارک ڈیولپ کرتی ہے تو یہ ترقی ہے نا. میرا خیال یہ ہے کہ ہم پتہ کرتے ہیں کہ پاکستان میں, یقین کیجیے, ہم زیادہ نالا رہتے ہیں حالات سے. اس میں چیزیں خوبصورت بھی ہیں. فار ایگزامپل آپ کو پتہ بھی کہ پاکستان دنیا کا واحد کنٹری ہے جو اپنے بھیجے ہوئے سیٹلائٹ سے میئر کرتا ہے فصلوں کے اوپر کہ اس کے پتوں کے کلر سے انالائز کرتا ہے AI سے کہ اس کے پہ کون سے کیڑے کا حملہ ہوا ہے, اس سال پروڈکشن کتنی ہوگی. یہ 245 کنٹریز میں سے پاکستان واحد ہے. اب بتائیں مجھے, آپ نے سنا تھا پہلے یہ مسئلہ یہ نا کہ زیادہ لوگوں میں اپیل کرتی ہیں منفی چیزیں. اس کی وجہ کون سی ہے؟ بائی ڈیفالٹ اللہ نے ہمارے جو ذہن میں نا منفی بھری ہوتی ہے بائی ڈیفالٹ, اس کی وجہ سننے والی ہے تاکہ ہم احتیاط کریں. کیسے؟ ہم کہتے ہیں یار میں اکیلے باہر نکلا تو کوئی ڈاکو نہ ہو جائے یا روڈ پہ ٹکرا نہ جاؤں. اللہ نے بائی ڈیفالٹ احتیاط کے لیے رکھی ہوئی ہے. ان میں سے جو لوگ ترقی نہیں کرتے نا وہ زیادہ محتاط ہوتے ہیں, یا پھر جو لوگ زیادہ جن کے گروہ نہیں کرتے وہ زیادہ بیوقوف ہوتے ہیں, بہادر. دونوں چیزیں غلط ہوتی ہیں, زیادہ محتاط ہونا, زیادہ بہادر ہونا. تو اب دیکھیے ایسے ہی انسان کا زیادہ منفی ہونا بھی غلط ہے. ہمیں چاہیے نا ہم ساتھ میں اچھی باتیں بھی تو کریں نا. ہاں بالکل اچھی باتیں کریں, اور میں لیکن اصلاحی تنقید بھی کرنا مذائقہ تھوڑا. نہیں, تنقید ہوتی اصلاحی ہے. اب یہ بات پہلے ذہن میں رکھیے گا. بالکل, مجھے وہ تضحیق ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ اصلاحی کہ نہیں ہے. اصلاحی کہ نہیں. اب آپ نے بڑی پیاری اگزامپل دی دبئی کی, کہ دبئی میں انٹرنیٹ ہے, اچھا ہے, فاسٹ بھی ہے, مہنگا بھی تو ہے نا. ہم پچھلے دنوں سری لنکا گئے, ڈیفالٹ ڈکلیئرڈ کنٹری ہے. اس کا ایک شہر ہے کینڈی اور ایلا. ہمارے نا یہ مری کی طرح, مری سے تو ملتا ہی نہیں ہے, ان کے خیال میں مری ماؤنٹینز ہیں بہت بڑی بڑی. ٹنلز کے اندر بھی نا 4G آ رہا تھا, اور بہت سپیڈ کا 4G آ رہا تھا. تو اس وقت بیٹھ کے ہم دعائیں کر رہے تھے اور تنقید بھی کر رہے تھے ویڈیوز بنا کے. اب مجھے آپ کی دوسری بات سے نا تھوڑا سا اختلاف ہے, میں کر سکتا ہوں. جی کہ ٹورزم اور IT, دیکھیں ٹورزم کے اوپر نا ہمیں کام کرنے کے لیے ایک لمبا پروسیس چاہیے. ہمیں اپنے مطلب ملک کی داخلی سیکیورٹی کو ہمیں بہت اسٹرانگ کرنا ہوگا. امیگریشن پروسیسز یہ وہ وغیرہ بہت ڈفرینٹ, ادھر ان کے اسٹے کا, ہوٹلنگ کا, ایچ اینڈ ایوری تھنگ ایک لمبا پروسیس ہے جو شروع ہو سکتا ہے اگر ہم تھوڑی سی غلط کریں. لیکن اب IT سیکٹر, IT انڈسٹری ایسی ہے جس میں حکومت کو کچھ نہیں کرنا, ہم کو صرف فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. اب دیکھیں سر, ہمارا بینکنگ سیکٹر ہے, وہی 1980 کے بابے بیٹھے ہیں جو ابھی بھی تھوک لگا کے نوٹ گنتے ہیں بینکنگ سیکٹرز میں. ان کو نہیں پتہ کہ باہر سے ریمیٹنس صرف ان کو نہیں آتی جن کے مامے چاچے باہر ہوتے ہیں, ہمیں بھی آتی ہیں. اس بیسس کے اوپر
میں کہتا ہوں کہ 20 to 30% پاکستان کا فری لانسر ایسا ہے جن کے بینک اکاؤنٹ لازمی سے فریز ہوئے ہوں گے. ٹھیک ہے, جس کا ایک بار بھی فریز ہو جائے نا, وہ پاگل نہیں ہے کہ دوبارہ بینک میں پیسہ منگوائے. وہ ظاہر سی بات ہے حوالہ ہنڈی سے ہی منگوائے گا یا سجے کھبے کر کے منگوائے گا. تھوڑی چھوٹی سی بیسکس ہیں, اگر ان کو بھی سیدھا کر دے, کوئی بھی گورنمنٹ کر دے, چھوٹی سی بیسکس ہیں, تو کتنے بڑے ٹینشنیں حل ہو جائیں گی. اور ایک چھوٹی سی بات, FIA کو بھی تھوڑا سا ایجوکیٹ کر دے کہ باہر سے آنے والا پیسہ منی لانڈرنگ نہیں ہوتا, پاکستان سے جانے والا پیسہ منی لانڈرنگ ہوتا ہے. ابھی تک ہمارے FIA کو بھی معذرت کے ساتھ اتنی ایجوکیشن نہیں دی گئی. کیا اب بھی میں غلط ہوں یا اتنی ہماری تنقید کا ہمیں حق حاصل ہے؟ آپ کا حق حاصل ہے. آپ پرو پاکستانی ہیں, میں بھی پرو پاکستانی. آپ کی بات بھی ٹھیک ہے, لیکن میرا اس میں جواب سنیے گا. پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے IT میں ترقی کرنی ہے نا, آپ یقین کر لیجیے گا آپ کو پوری ایک نئی نسل کا ویٹ کرنا پڑنا ہے. پتہ کہاں پہ؟ تعلیمی نظام پہ. جب ایسی نسل پیدا ہم کر سکیں جو نسل یہ کہے کہ میں نے یونیورسٹی سے باہر جا کے چن لیا کام یہ والا, میں نے کچھ ایسے کہ نئے پروجیکٹ کر بھی لیے ہیں, میں نے FIP کہیں سے بنوایا نہیں تھا. ٹھیک ہے نا, اور وہ کچھ انوویٹو کام کر کے آ رہی ہو اور ماں کے بھی جا کے ڈسٹ کر جائے, وہ نسل ہمیں چاہیے پوری. IT میں تب فٹ ہوں گے. حکومتی پالیسیوں سے ایسا نہیں فرق پڑے گا. حکومتی پالیسیوں سے ایک طرف ریسورس چاہیے, دوسری طرف فیسیلیٹیشن چاہیے, تب جا کے فرق پڑے گا. اگرچہ جو ہمارا دستیاب فری لانسر ہے نا, اس کا فرق پڑ جائے گا. لیکن مثال چیک کیجیے گا, اگر پاکستان کی گڈس کی ایکسپورٹ یہ پاکستان میں 15 سے 20 ارب ڈالر لے کے آتی ہوں, ٹھیک ہے, اور اس وقت IT کی ایکسپورٹ پورے سال میں 2 سے 2.5 ارب ڈالر لے کے آتی ہوں, ٹھیک ہے, تو پاکستان کو فی الحال اگر وہ زیادہ ریسورسز نہ ہوں, زیادہ سوچنے کا ٹائم نہ ملے, تو پریورٹی کس کو دینی چاہیے؟ آپ دیکھیں, یہ جو فری لانسر بچہ ہے نا, یہ زیادہ تر پڑھا لکھا بچہ ہے. یہ ملک کا وہ طبقہ ہے جو کبھی گورنمنٹ سے گلا نہیں کرتا کہ مجھے نوکری کیوں نہیں دی. نہیں, بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن دیکھیں اس کو سپورٹ کر کے نا, اگر وہ لے جاتے ہیں 5 ڈالر پہ, یعنی ان چیزوں کو چلانا چاہیے. جیسے ہوتا ہے نا ترتیب وار, کہ پریورٹی 1 والی چیز کو پہلے, سیکنڈ کو یہ. آخر ہماری اور بھی تو امپورٹنٹ چیزیں ہیں, ہمیں پرائورٹائز کرنا پڑے گا. لیکن جو چیز ہمیں دے رہی ہے نا, 15 ڈالر دے رہی ہے, فوراً دے رہی ہے. اے برڈ ان ہینڈ از بیٹر دین 2 ان دی بشز. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں, فرض کیے وہ اگر ایکسپورٹ دے رہی ہے تو پہلی پریورٹی اس کی, ہم کہتے ہیں, ہم IT والے ہم کہتے ہیں اس کا حق ہے پہلا. اب دیکھیں, فرض کیا اگر آپ بات کرتے ہیں ٹورزم کی, تو ٹورزم میں کیا چاہیے آپ کو؟ سڑکیں بنانے میں ٹائم کتنا چاہیے؟ 5 سال. آپ پیسہ لگا لیں, کسی باہر کے انویسٹر کی انویسٹمنٹ لے آئیں, ہم پہلے بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. 5 سال میں آپ کافی سڑکیں نہیں بنا سکتے ہیں. اس کے بعد ایک اور چیز ہے, ہوٹل شوٹل سب کچھ بنانا. یہ آپ دبئی دیکھیں, 6 ماہ کے بعد جا کے پہچان میں نہیں آتا دبئی. اس نے کہا تھا شاہ نے کہ یہاں 6 ماہ کے بعد بندہ ریپیٹ کرے گا وزٹ, وہ پریشان ہو یہ رستے کون سے ہیں. ایسا کئی بار ہوتا ہے, کئی رستے پہچان میں نہیں آتے, اتنا چینج ہو چکا ہوتا ہے. دیٹ مینس کہ اتنی ٹیکنالوجی موجود ہے کہ ہم کر سکتے ہیں. مسئلہ ہے پیسوں کا, سارا مسئلہ روٹی دا. اب دیکھیں, اگر وہ ہمارے ہوٹل بن جائیں, فلاں چیز بن جائیں, ہمیں اور چیز کیا چاہیے؟ ہمیں چاہیے سیکیورٹی. جو بھی فارنر یہاں پہ آئے اسے سیکیورٹی دلوائیں. اب سیکیورٹی کیسے دلوائیں؟ ہم اگر اس کو پولیس کے اسکواڈ دے دیں, وہ نہیں آئے گا آئندہ, اس سے ڈرتے ہیں وہ. ہم اس علاقے کے اندر سیکیورٹی اتنی زبردست کر دیں کہ وہاں پہ ان کی ذات کو مسئلہ نہ ہوتا ہو. ایک چھوٹی سی مثال, آپ نے کب لاسٹ دیکھا ہوگا پنجاب کے اندر کوئی دھماکہ ہوتے؟ پنجاب میں نہیں ہوا. آپ نے کب لاسٹ دیکھا ہوگا دھماکہ بلوچستان میں یا KPK میں؟ بلوچستان میں تو کئی بار سنے, اور KPK کے اندر بھی ہوتے ہیں. کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں. دیٹ مینس کہ ایسا کچھ ممکن ہوتا ہے جہاں پہ ہم تھوڑی سیکیورٹی کر سکیں. وسائل چاہیے, افرادی قوت چاہیے, فلاں چاہیے, ہم کر سکتے ہیں. ویسے اگر سیکیورٹی ہم دینا چاہیں تو کر سکتے ہیں. وہ اپنی منشا ہوتی ہے نا, بات کرتے کہ پریورٹی میں نہیں ہے, وہ بھی کسی وجہ سے. اگر وہ سیکیورٹی ہم مینیج کر دیں, یہ سب کچھ 5 سالوں میں ہو کے کچھ چیزیں چلنا شروع ہو سکتی ہیں. اگر آپ مکمل اس کی گروتھ کہیں گے نا, تمہیں بھی 20 سال پہ لگیں. 20 سال میں کسی ملک کی کائے بڑھ جاتی ہے. دس از دا ریزن میں کہتا ہوں کہ اس کو بھی ٹاپ پریورٹی پہ رکھیں. یار اتنا سونا لا کر آپ نے دیتا ہے, تو سیو اس علاقے میں دکھاؤ, شوکیس کرو. تو دیکھیں ٹورزم کو نا ہم جلدی کہیں اس کو سپورٹ کر کے سیٹ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس تو پہلے سے آدھی چیز بنی ہوئی ہے, جبکہ ہم نے جو پروڈکٹ ہے نا ہماری, وہ ہمارے علاقے کا سونا پن ہے. ایسا ہے. جبکہ ہماری IT میں پروڈکٹ ہماری نسل ہوگی جس کو تیار کرنا پڑے گا. کچھ ہو چکی ہے, یہ گڈ ہے.
جو آئندہ بڑے لیول پہ کرنی پڑے گی. تو اس سے مراد ہے کہ اس کو ٹورزم کو پہلی پریورٹی اور اس کو سیکنڈ کرنی چاہیے. بالکل کریں. بس اگلا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کو آئی ٹی کو تھوڑا دھیان دیں. اور بھی مطلب کہ سر میں پہلے بھی ایک بات کر چکا ہوں ایک اور پوڈ کاسٹ میں کہ آئی ٹی انڈسٹری کے دیکھیں ہمیشہ ہر حکومت کا ہمیں اس بتی کے پیچھے روٹی کپڑا مکان کی بتی کی ٹینشن کے پیچھے لگایا رہا ہے. ایسا ہی ہے اسٹل ابھی بھی بہت سارے لوگ خاندان ایسے ہیں بیچارے جو بجلی کے بلوں کی وجہ سے والدین خودکشی کر رہے ہوتے ہیں. آئی ٹی انڈسٹری کا فری لانسر بچہ ایک واحد اس قوم کے بچے ہیں جنہوں نے کبھی گورنمنٹ سے نوکریوں کا گلا نہیں کیا. انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ سانو سرکاری نوکری تسی کیوں نہیں دیتی. وہ مینوفیکچرر نہیں بھی ہے نا تو وہ پروڈکٹیو ضرور ہے. اس کو تھوڑا سا عزت دینی چاہیے. نہیں عزت دینی چاہیے لیکن تھوڑی سی فیسیلیٹیٹ جو حکومتوں میں مسئلے آتے ہیں نا میں آپ کو بتا دوں. یہ چند ہفتے پہلے میری ایک مشہور پاکستان کے جرنلسٹ ہیں, ٹی وی کے اینکر ہیں, ہوسٹ ہیں, بہت مشہور ہیں. آپ ان کو جانتے ہیں, ہر بندہ جانتا ہے ان کو. میری ان سے میٹنگ تھی. تو نہیں ہے ہاں لفافہ تو نہیں ہے. اچھا دیکھیں نا لفافہ تو دیکھیں جو ہمارے مخالف ہوتا ہے اسے ہم کہہ سکتے ہیں. باقی اللہ جانتا ہے کس نے کیا لیا ہوتا ہے, لیتے ہوں گے, لیکن وہ بڑے مشہور ہیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ مجھے بتایا کہ عمران خان صاحب کو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ بکریوں پالنے والا کام کروائیں گے نا تو اس سے پاکستان کا قرض اتار دیں گے ہم لوگ. یہ وہ اس کا کریڈٹ لے رہے تھے. میری 4 گھنٹے ان سے میٹنگ جاری رہی تو وہ اس دوران میں اپنے کریڈٹ لے رہے تھے اس چیز کا. کہتے میں وہ پارٹی لے کے گیا تھا تو مجھے اسد عمر صاحب نے بڑا سپورٹ کیا تھا. تو خان صاحب کو میں نے اس طرح کنونس کیا ہوا تھا کہ ایک ان کی کیبنٹ میٹنگ چل رہی ہے تو اس دوران میں ان کے کسی ٹیم ممبر نے ان کو پرچی پہنچائی کہ سر یہ ٹیم آ چکی میٹنگ کے لیے. تو انہوں نے اسد عمر صاحب سے کہہ دیا کہ آپ جائیے جا کے میٹنگ کیجیے, بڑا امپورٹنٹ کام ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا بکریاں پال کے ہم اپنے ملک کا قرض اتار سکتے ہیں؟ نہیں, اگرچہ گڈ چیز ہے لیکن بکری پالنے والا یعنی کہ وہ ملک کا قرض اتارنے والی جو بات تھی اتنی بڑی بات ہے کہ مشیر خراب کر دیتے ہیں ان کو حکومتوں کو. وہ انہوں نے اپنا کوئی حساب دیکھا ہوتا ہے کہ ان کو کون سی اصل لگتی ہے. پیسہ کمانا نہیں, ممکن ہی چور نہ ہو ایسا میں نہیں کہہ سکتا, لیکن دیکھیں ہر بندے کا نظریاتی میں تو فرق ہوتا ہے. وہ سمجھتا ہے, میں سمجھتا ہوں آئی ٹی میں کام کر کے ہم جلدی ڈبل کر لیں گے پاکستان کا پیسہ. میرا خیال یہ ہے, میں آئی ٹی کو جانتا ہوں, وہ اپنی فیلڈ کو جانتے ہیں, لیکن دیکھیں کیا یہ کامن سینس کی بات ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان قرضے اتار لے گا؟ قرضے نہیں اتار لے گا سر, لیکن یہ چیز دیکھیے آخر حکومت میں انہوں نے پرائم منسٹر کو کنوینس کر لیا تھا. ایسے اور جو پرائم منسٹر ہوتے ہیں ان کے مشیران ایسے کر رہے ہوتے ہیں. تو مجھے لگتا پتا کیا کہ مشیران بڑے اہم ہیں, ان میں سے کسی مشیر کو نا پکڑ لیں بس, جس کو ہم کہیں. میں نے ویسے کوشش کر رہا ہوں کہ میں پاکستان میں آئی ٹی منسٹر جو ہے ان کے ساتھ بھی بات چیت کروں. میری وہی بات پچھلے دنوں نہیں آپ کی تو میٹنگ ویسی ہوئی ہے نا, سنیں ان کے اب ہم 10-15 بندے بیٹھے ہوئے سر ستم ظریفی. پھر میں کہتا ہوں کہ کیا بندہ کہاں ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستان کیا ہوگا. میں نے ان کو بولا کہ میں جس شہر سے بلانگ کرتا ہوں وہاں کے سارے کنٹینٹ کریٹر لیا چھوڑ کے یا پنڈیا آ گئے یا اسلام آباد آ گئے. خضر عمر کو آپ جانتے ہیں, لیا کا کریٹر ہے, ٹھیک ہے. ایک میں ہوں لیا کا کریٹر, پھر ایک اور ہے لیا دواسی, بہت سارے بیچارے یا لاہور آئے بیٹھے ہیں یا اسلام آباد آئے بیٹھے ہیں. میں نے کہا کیوں چھوڑ آئے ہیں؟ میں کہ لیا سے آگے ملتان آتا ہے, اس کے بیچ میں کوئی کنٹینٹ کریٹر نہیں ہے. میں کہ ملتان سے لے کے رحیم یار خان تک کچھ تھوڑے سے کنٹینٹ کریٹر ہیں, پھر آگے سندھ شروع ہو جاتا ہے. میں کبھی سوچا ہے کیوں؟ میں کہ لوور پنجاب 30% لوور پنجاب میں بجلی نہیں ہے, ٹھیک ہے. جہاں بجلی ہے غلطی سے وہاں 2 GB نہیں آتا. اچھا وہ نا آئی ٹی منسٹر صاحبہ کہتی ہیں ہاؤ اٹ از پاسبل, آپ کس شہر کی بات کر رہے ہیں بجلی نہیں ہے؟ میں نے کہا میرا شہر ہے لیا, اس کی ایک تحصیل ہے چوبارہ. میں نے کہتی ہے وہاں پہ بجلی کم آتی ہے. میں کہا کھمبے ہی نہیں ہے. وہ کہتی ہے میں اس بات کو نہیں, اب میرا تو گاؤں ہے. میں نے کہا میں آپ کو شہر کی نا تھوڑی اور باتیں بتاتا ہوں. میں کہ آپ کی انٹرنیشنل تھل جیپ ریلی ہوتی ہے وہ اس شہر میں ہوتی ہے. اچھا, وہاں جرنیل جاتے ہیں. کیونکہ انٹرنیشنل گیسٹ آئے ہوتے ہیں. میں کہ آپ کا وزیر داخلہ جاتے ہیں, آپ کے پرائم منسٹرز جاتے ہیں, آپ کے سی ایمز جاتے ہیں اسی شہر کے اندر. میں کسی کو شرم نہیں آتی؟ جس شہر سے آپ گزر رہے ہیں اس شہر میں ابھی بھی لوگ وہ ڈول والے کنویں سے پانی بھر کے جانوروں کے ساتھ جانور گھما کے پانی نکال کے پی رہے ہوتے ہیں.
انسان ہی نہیں سمجھتے آپ لوگ. نہیں ویسے لیا تو چلے لاہور سے دور ہے, لاہور کو کہتے ہیں تخت لاہور بھی کہتے ہیں. تو لاہور کے بالکل سینٹر میں علاقہ ہے ہمارا ایک علامہ اقبال ٹاؤن, جس میں پچھلے 5 دن سے مسلسل بجلی بند تھی, اور ہمارے جو سافٹ ویئر کمپنی باقی آئی ٹی کا ہمارا ادارہ جو سارے متاثر تھے. تو ایسی جگہ پہ بھی جب وابڈا کا یہ صورتحال ہو کہ ٹھیک نہیں کر سکتے تو لگانا تو بہت دور کی بات ہے. اچھا, وہاں پہ نا بات چیت یہ ہو رہی تھی کہ ملک میں ہم آئی ٹی انڈسٹری سے پیسہ کیسے زیادہ لا سکتے ہیں. میں نے کہا میڈم میں اس وقت کیپٹل میں بیٹھا ہوں. میں نے کہا مائنڈ نہیں کرنا, آپ نے باتیں کروڑوں کی دکان پکوڑوں کی والی بات ہے. وہ غصے ہو گئے, نے کہتے کیا مطلب. میں نے کہا میڈم میں وائی فائی اسپیشل 50 MB کا لگوا کے آپ سے بات کر رہا ہوں, ابھی بھی آپ کی پکچر مجھے کلیئر نہیں نظر آ رہی. ٹھیک ہے, میں نے کہا میں افورڈ کر سکتا ہوں نیا ٹیل کا بل. میں کہا میرے پورے محلے میں کوئی نہیں افورڈ کر سکتا. تو میں نے کہا باہر نکلو نا. میں کہ غلطی سے اگر کرپٹو میں کوئی ٹریڈ لگا لیں, ٹریڈ بند کرنے کا انٹرنیٹ نہیں ہے, گھر بھاگنا پڑتا ہے, گھر والے وائی فائی پہ جاؤ. کہتی ہے یہ تو آپ لوگ نا کچھ اوور ریئیکٹ کر رہے ہیں انٹرنیٹ کا. میں کہا میڈم آپ کہہ سکتی ہیں, آپ کو منسٹری کا نیٹ ملا ہوا ہے, تو آپ کے سامنے میں کہ جتنے سارے بیٹھے ہیں, میں کہ شرم سے سر جھکا کے بیٹھے ہیں, پتہ ساروں کو ہے. تو میڈم یہ حالات تو سارے خراب ہے, نیٹ کا تو مسئلہ رہتا ہے یہاں پہ. یہ تو دو چیزیں آپ اپنی طرف سے بھی, کیونکہ آپ کو ماشاءاللہ سیاسی سرکل میں کافی لوگ جانتے ہیں, تو آپ اپنی طرف سے ایک اس چینل میرے چینل سے ایک ریکویسٹ کر دیں کہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں آئی ٹی والوں کو, ان کے اوپر تھوڑی سی مہربانی کر دیں. ایک تو FIA کو تھوڑا سا ایجوکیٹ کر دیں کہ پاکستان میں آنے والا پیسہ منی لانڈرنگ نہیں ہوتا, تھوڑا سا ایجوکیٹ کر دیں, مفت میں تنگ کرتے ہیں. اور دوسرا بینکنگ سیکٹر کو تھوڑا سا سمجھا دیں, جو 1980 سے پہلے کی برتیاں ابھی تک بیٹھی ہیں. میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا یہاں پہ جو بڑی اہم ہے. میرے ایک دوست کہتے ہیں کہ جب آپ کوئی کمپنی شروع کرتے ہیں نا, تو پاکستان کے کم از کم 25 ادارے آپ کو بند کروانے آ جائیں گے. ایسا ہی ہے. تو آپ یقین کیجیے میں ان کی بات کو مانتا نہیں تھا. ہم تو فری لانسر تھے, بس باہر سے کام کر رہے تھے, یہاں کوئی اتنا خاص کام نہیں تھا, گھر سے بیٹھے سسٹم چل رہا تھا. جب سے ہم نے لوکل کسی کام میں پاؤں رکھا نا, ایک ادارہ آ کے پوری کوشش کرتا ہے کہ جو ترقی ہماری ہوئی ہے اے بعد نے ملی ہوئے نے لادہ دشمن نے نبایا کی تو آ جائے. ایسے ہی ہے. یعنی ہر ادارے کی خواہش یہ ہے کہ یہ کہیں ترقی نہ کریں. ایسے کے مسائل ہیں. اس میں جہاں تک بات ہے نا اس کی, یہ ان کی بینکس کی, آپ ایک اندازہ کیجیے گا 2005 میں ایک مسئلہ تھا. میرا پہلا چیک آیا باہر سے گوگل کا. اچھا. میں جس بینک کے پاس گیا کیش کروانے کے لیے وہ چیک, ان کو پتہ ہی نہیں تھا کیسے کیش کرنا ہے. اندازہ کیجیے گا. میں ان کی ہیڈ آفس گیا, پھر وہاں سے کبھی اس سے ملوں, اس برانچ کے اندر بھی نا میں پتہ کرتا رہا جگہ جا پہ. یہ پتہ کر کے کسی ایک بندے نے بتایا مجھے کہ بھائی یہ چیک امریکہ جاتا ہے, وہاں سے کیش ہو گا 40 days میں. تو میں نے کہا پھر کیسے کریں گے اس کو. کہتے ہیں وہ جو بندہ ہوگا نا بینک پہ, اس سے کہیں میری بات کروائیے گا, اس کو میں کہوں گا یہ یہاں سے کراچی پوسٹ کرے, کراچی والے جانتے ہیں کیسے کرنا ہے, وہ خود سے کروا کے بھیج دیں گے. پہلی بات تو کہیں جی یہ تو کمپیوٹر کا وہ کلر پرنٹ نکالا ہوا ہے, وہ کلر پرنٹ ہی آتا ہے اس کا چیک, گوگل کا آتا ہے. وہ تو چیک ایسے ہماری ایسے نہیں ہوتے, اور وہ کیش ہوتے ہیں. خیر پروسیس کا بڑا لیٹ جا کے پتہ چلا. مجھے تب احساس ہوا کہ کسی نے باہر کے اگر چیک یہاں جمع کروانے ہو تو کتنا نظام ویک ہے. یہ ہمارے بینکس کی ذمہ داری تھی کہ اسٹیٹ بینک ان کو ایسی ٹیسٹ ہی کرتا ان کی کہ بھائی سب کی ٹریننگ کرواؤ, باہر سے پیسہ تب بھی آئے گا, ان کو ایجوکیٹ کریں. ہاں جی. اگلی چیز ایک اور ہے, آج کے دور میں آپ کا جو پیسہ باہر سے آ رہا ہے نا, آپ یقین جانیے گا اس میں لازم تو نہیں ہے کہ کسی پیسہ ایسی جگہ سے آتا ہو جو آئی ٹی والی بڑی مشہور کمپنیاں ہوں رجسٹرڈ باہر کی. اس میں تو کئی پرسن ہوتے ہیں ہمیں جو پیسے سینڈ کرتے ہیں, ایسے بھی تو پاسبل ہے. آپ یقین کیجیے 5 سے 10 لاکھ سے اوپر پیسہ آئے گا نا, تو یہاں سے کسی کو کال آ جائے گی بھائی بینک والوں سے, بھائی پیسہ کہاں سے آیا, فلاں کہاں سے ہے, یہ کہاں سے ہے. اب اس کا طریقہ پتہ کیا ہے, بجائے جس نے ریسیو کرنا ہے بھائی جس نے بھیجا اس سے پوچھو نا, ایسے ہی اس نے کیوں بھیجا ہے, پوچھو اس سے. سر یہ تو آپ کی وہی بات ہو گئی, ہمیں FIA نے ایئرپورٹ پہ نا روک لیا. ہم سیشلز جا رہے تھے, پہلے تو ان کو اس ملک کا نام ہی نہیں پتا تھا. ہمیں کہتے تسی کیوں جا رہے ہو. میں کہ یار جہاں ہم جا رہے ہیں ان کو مسئلہ نہیں ہے کہ وہ ہمیں اپنے ملک میں لے لیں. میں کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے کہ آپ ہمیں ملک سے نہ جانے دیں. تو بات وہی ہے. نہیں آپ انجوائے کریں گے بات کو. ہمارے ایک دوست ہیں
وہ آپ نے نوٹ کر لیا ان سے باتوں سے. وہ دوست کہتے ہیں جی میرے فون پہ خاتون کی کال آ گئی. اوکے. تو میں نہیں تھا پاس, تو میری وائف نے کال اٹھا لی. اچھا. تو کہتے ہیں جی میری وائف نے کال اٹھا کے تو میرے ساتھ شروع کر دی بات. کہتے ہیں یہ کال کس کی تھی؟ کہتے ہیں مینوں کی پوچھ لے, میں مشہور آدمی ہوں, مینوں تو ہر بندہ کال کرتا ہے, تو انہوں پوچھ, مینوں کہتے پوچھیں نہیں, اٹینڈ کر. اچھا سوال یہی ہے کہ جو سینڈ کرنے والا ہے اس کو پوچھیے نا, اس کو پوچھیں. ہمارے پاس پوچھنا تو یہ پوچھیے کہ آپ باقاعدہ آئی ٹی والا کام کرتے ہیں, آؤ چیک کر لو یہاں پہ, لیکن ایک بار چیک کرو, وہ چیک کر کے بتاؤ, کوئی سرٹیفکیٹ دو کہ ہم آئی ٹی کمپنی ہیں. اب مثال چھوٹی سی, ہماری یہ کمپنی پاشا سے رجسٹرڈ ہے, اور کیا چاہیے, کیسے ہم بتائیں کہ آئی ٹی کمپنی ہے؟ ہمیں یقین کیجیے گا باہر سے پیمنٹیں آ رہی تھیں تو ایک بینک میں چھوڑنا پڑا ہے. یار باہر کی ہماری کمپنی ہے امریکہ میں ایک, وہ کمپنی وہاں پہ سارے لین دین کرتی ہے, ہم اس کا پیسہ سارا پاکستان لے کے آتے ہیں اپنی ایک کمپنی سے دوسری کمپنی میں, پاکستان لے کے آتے ہیں نا, باہر تو کھاتے نہیں ہے, نہ تو چوری کا ہے نہ ہی ہم باہر رکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں پاکستان میں آئے, ہمارے ملک میں آئے, جہاں کے لوگوں کو سیلریز ملیں فلاں فلاں, تو ہر پیمنٹ پہ جناب کو ان کو پھٹا تھا, جا کے ہم نے ریکویسٹ کرنی, پھر ان کو کچھ ٹرانزیکشن کے ثبوت دینے کرنے. اتنا مشکل نہ کرو یار, آسان کرو. اب اتنے کافی نہیں ہے کہ پاشا کے ممبر ہیں, پاکستان سافٹ ویئر ایسوسیشن ان کی ممبر ہیں ہم لوگ. اچھا, اگر اس کے ممبر ہیں دیٹ مینس کہ ہم سافٹ ویئر کمپنی ہیں, تو بھائی ساڑھے پیسے آن دو یار, تجھے کیا دو ایسی. یعنی اگلی بات یہ دیکھیں, پھر ایف اے کے نظام, یہ باقی سارے وہ نظام پتہ کیا, وہاں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو انالائز کر سکیں ایشو کو. ہاں, دیکھیں کہ اصل رولا کیا ہے. ہاں جی, اگر انالائز نہ کر سکیں اور کسی کو ایسے تنگ کر دیں, پھر ہمارے دیکھیے لین دین میں جو لوگ ہمارے شاگرد جو کام کرتے ہیں نا, ان میں سے کچھ شاگردوں سے لوکل پاکستانی لوگوں نے فراڈ کر دیے ہیں بینکس میں, پیسے پہ کیے, کلیم کیے, پیچھے بینک ان کا وہ کروا دیا, بند کروا دیا. اتنا فریجائل سسٹم ہے کہ آپ کسی کی کمپلین کریں, اس کے جناب اس کی فریز کیجیے, اس کی وہ والی ٹرانزیکشن فریز کیجیے, باقی چلنے دیجیے. اس ٹرانزیکشن پہ پھر پوچھیے اس سے کون سا ثبوت لے کے آئے. وہ جو ثبوت وہاں پہ دینے پڑتے ہیں نا چھوڑانے کے لیے, اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے, اس ثبوت کے اوپر بابا جی کی بڑی ساری فوٹو ہوتی ہے. ایسے ہی ہے نا, ایسے ہی ہے, وہ بڑا ثبوت ہوتا ہے. آپ تو دوست یار یا کسی اور کی بات کریں, ہوسٹنگر آپ کو پتہ ہے بڑی جانی پہچانی کمپنی ہے. ہوسٹنگر نے مجھے $1000 بھیجا ایک مارکیٹنگ کمپین کے لیے. سر پہلے انہوں نے 2 دن میرے اکاؤنٹ پہ ہولڈ لگا کے رکھا پیمنٹ کا نا, ہوسٹنگر کی پیمنٹ کا. تیسرے دن وداؤٹ مائی پرمیشن میری اماؤنٹ واپس بھیج دی گئی US. چوتھے دن میرا اکاؤنٹ فریز ہو گیا. آج تک میرا HBL کا اکاؤنٹ اوپن نہیں ہوا. میں نے بینکنگ کورٹ میں کیس کیا. میں پھر ان کے پاس پہنچا, میں نے کہا یار میرے اکاؤنٹ کا کچھ کرو. مجھے بینک والوں نے کہا کہ وہاں سے جا کے لکھواؤ. انہوں نے کہا بیلنس کتنا ہے اکاؤنٹ میں. میں نے ان کو بتایا جی 8 لاکھ روپے. کہنا نکل جائے ادھر. میں حیران ہے کہ کیوں. کہنا جنا ٹائم اسی تیرے 8 لاکھ کھلے اکاؤنٹ سے لانا ہے, اتنا 80 لاکھ کھلے اتنا لا لئی ہے. یہ کہہ کہ آج تک میرا اکاؤنٹ بند ہے, میری ٹرانزیکشنز بند ہیں. آپ بتائیں کہ جس کے ساتھ ایک بار ایسا حادثہ ہو جائے, وہ پاگل ہے پاکستانی بینک میں دوبارہ پیسہ رکھے. اچھا, یہ جو حالات کیے انہوں نے, لگتا یہ ہے کہ نہیں چاہتے پاکستان میں پیسہ آئے. ہم لے کے آنا چاہتے ہیں, لیکن اس کے راستے میں رکاوٹیں ایسے سے آتی ہیں کہ حد ہے. بس اس شو سے اگر گورنمنٹ کا کوئی بندہ, ان کا کوئی رشتہ دار, کوئی ان سے ان کا کوئی جیالا, کوئی ان کا پٹواری, کوئی ان کا یوتھیا اگر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں نا, تو کائنڈلی ان تک ذرا یہ ویڈیو پہنچا دیجیے گا. شہزاد بھائی آپ کے ٹائم کا بے حد شکریہ. آپ نے جو کھانا منگوایا وہ بھی بہت مزے کا تھا, اس کا بھی بہت شکریہ. اور آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ, آپ کی ساری ٹیم کا بہت شکریہ, اور تھینک یو سو مچ. تو ناظرین آج یقین کریں کہ یہ ایسی پوڈ کاسٹ تھی کہ ختم کرنے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا. شہزاد بھائی کی عالمانہ اور دوستانہ اور وہ والی گفتگو جو تھی, تو بڑا مزہ آیا شہزاد بھائی کے ساتھ. انشاءاللہ دوبارہ جب بھی لاہور چکر لگے گا, ہمارا یہی ڈیرہ ہے شہزاد بھائی کے پاس, تو انشاءاللہ دوبارہ شہزاد بھائی کو تکلیف دیں گے, زیادہ ساری تکلیف دیں گے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.